بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. جامعۃ التوحید بھیونڈی کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران، جامعہ کے فاضل اساتذہ کرام، مربیان، معلمین، جملہ منصوبین، اور خصوصیت کے ساتھ آج کی اس مجلس جو صدائے حجاز کے عنوان سے جاری ہے، اس کے صدر اور ایسے ہی اس کے ناظم اور آپ تمام جامعہ کے عزیز طلباء اور تمام شباب، نوجوان جو قریب سے دور سے اس مجلس کا حصہ بنے ہیں، آج کے اس صدائے حجاز کے عنوان سے طے کردہ مجلس میں اعلان کے مطابق آپ نے ابھی تک کشف الشبہات فی توحید کے حوالے سے اس کی شرح اور تفصیلات سنی ہیں، اور اب انشاءاللہ تبارک و تعالی جو وقت مغرب کی نماز سے اذان سے پہلے بچا ہے اس میں، اور مغرب کے بعد سے لے کے عشاء کے بیچ میں جو وقت ہے اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ لا الہ الا اللہ کی شرح اور اس کے دلائل کی شرح، لا الہ الا اللہ کے شروط کے دلائل اور اس کی شرح انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھیں گے. اور اس کے لیے جس کتاب کا، جس رسالے کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سعودی عرب کے ایک بہت ہی زیادہ پختہ عقیدے اور منہج کے عالم، جن کی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 2-3 سال پہلے وفات ہوئی ہے، شیخ عبید بن عبداللہ الجابری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ پڑھیں گے. آپ کے علم میں بات ہوگی کہ کشف الشبہات جو آپ پڑھ رہے تھے ابھی، اس کے مصنف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جو رسالہ ہم اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ تو شرح ہے جسے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ جو لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، 7 شرطیں، بعض علماء نے 8 بھی بتلایا ہے، لیکن عام طور پر جو معروف شرطیں ہیں وہ 7 شرطیں ہیں. ان 7 شرطوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، 2-3 ورق میں پر مشتمل، 2-3 صفحات پر مشتمل ہے ایک رسالہ جس کا عنوان یہی ہے، ادلۃ شروط لا الہ الا اللہ، ادلۃ شروط لا الہ الا اللہ، یا شروط لا الہ الا اللہ و ادلتھا، لا الہ الا اللہ کی شرطیں اور ان شرطوں کے دلائل، لا الہ الا اللہ کی شرطیں اور ان شرطوں کے دلائل. اس عنوان سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رسالہ ہے. بہرحال اس سلسلے میں ہمیں کوئی زیادہ بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ عام طور پر شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، ان کی زندگی اور اسی طرح سے ان کی کوششیں، قربانیاں، کس طرح سے انہوں نے توحید کی دعوت کے لیے مختلف انداز کی آزمائشوں سے اور ایسی پریشانیوں سے اپنے آپ کو گزارا، اور بقیہ تفصیلات، خیر ان کی زندگی کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہیں، تو اس پر کوئی زیادہ بات نہیں کرنی ہے. آپ جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش 1115
ہجری میں اور وفات 1206 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو انہی کا یہ رسالہ ہے، اور یہ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے شیخ الاسلام کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر انہیں قبولیت اور مقبولیت عطا فرمائی کہ لمبی کوئی کتاب، کئی جلدوں میں کوئی کتاب نہیں لکھی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے، مختصر رسالے لکھے، 2 صفحے میں، 1 صفحے میں بھی رسالہ لکھا، آدھے صفحے کا رسالہ لکھا، چند صفحات پر مشتمل رسالہ لکھا، لیکن ان رسالوں سے اتنا بڑا توحید کا کام ہوا، رد شرک کا کام ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں جو بھی شرک دنیا میں عام تھا، جزیرۃ العرب میں خصوصیت کے ساتھ اور پوری دنیا کے کونے کونے میں، الحمدللہ ان کی کوششوں سے جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں توحید کا غلغلہ فرما دیا۔ تو یہ رسالہ جو آپ کے سامنے ہے، اس کا بھی عنوان کیا ہے؟ شروط لا الہ الا اللہ و ادلتھا، لا الہ الا اللہ کی شرطیں اور اس کے دلائل، لا الہ الا اللہ کی شرطیں اور اس کے دلائل۔ اس طرح سے علامہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ سب اشارے کی باتیں ہیں۔ اب اس کتاب کی شرح لکھی ہے ایک چوٹی کے عالم اور امام نے، جو معاصرین میں موجودہ وقت کے، موجودہ دور کے بہت ہی پختہ عقیدے میں، منہج میں، سنت میں، سلفیت میں بہت ٹھوس علم کے اور بڑے غیرت مند عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی اس چھوٹی سی کتاب یا چھوٹے سے چند صفحات کے رسالے کی شرح کی ہے، تقریباً 50-60 صفحات میں کی۔ اور یہ کون ہے؟ یہ ہے میرے بھائیو عبید بن عبداللہ الجابری۔ یہ اصلاً مدینہ ہی کے آس پاس میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ کا قیام نہیں ہوا تھا، اس وقت انہوں نے سب کچھ علم حاصل کیا، اور اس کے بعد تقریباً 1381 ہجری میں 1381 ہجری میں جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کا قیام عمل میں آیا۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ کب قائم ہوا؟ 1381 ہجری میں، 1381 ہجری میں۔ اس کے بعد شیخ عبید بن عبداللہ الجابری حافظہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں داخلہ لے کر کے وہاں علم حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد کم و بیش میں سمجھتا ہوں کہ 12-13 سال تک، 14 سال تک وہاں پر وہ مدرس بھی رہے، یعنی پڑھایا باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ اور ابھی قریب میں 3 سال پہلے تقریباً ان کی وفات ہوئی، 83-84 سال کی عمر پائی۔ یہ عبید جابری ہیں۔ عبید جابری رحمۃ اللہ علیہ اپنی منہج کی غیرت، سلفیت کی حمیت کے لیے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ ان کے جو معروف اساتذہ کرام ہیں، ان میں شیخ عبد المحسن بن حمد العباد حافظہ اللہ و شفا، ہم سب کے استاذ، میرے بھائیو یہ ان کے استاذ رہے ہیں۔ ایسے ہی علامہ عطیہ سالم رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، وہ بھی ان کے استاذ رہے ہیں۔ اس طرح سے بہرحال یہ چوٹی کے علماء میں سے ہیں، اور سلفیت اور منہج اہل حدیث کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے جو انہوں نے اس کی شرح میں لکھا ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تیسیر الالہ، تیسیر الالہ بشرح ادلۃ شروط لا الہ الا اللہ، تیسیر الالہ، تیسیر الالہ بشرح ادلۃ شروط لا الہ الا اللہ، یعنی معنی کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ کی شرطوں کے جو دلائل ہیں ان کی شرح، کس نام سے؟ تیسیر الالہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی کس کام میں؟ لا الہ الا اللہ کی شرطوں کے جو دلائل ہیں اس کی شرح۔ یہ کتاب کا نام ہے، بہت مختصر طور پر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بلا تاخیر اس کتاب کی شرح میں داخل ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں 7 شرطیں پڑھنی ہیں، بلکہ 8 شرطیں پڑھنی ہیں۔
تو 8 شرطیں اگر ہم بہت مختصر بھی سرسری طور پر بھی پڑھیں تو بھی اس کے لیے اچھا خاصا وقت درکار ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے ہی کہ اختصار کے ساتھ ہی ہے نا یہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ ایسے تو الحمدللہ عقیدے کی کتابوں میں لا الہ الا اللہ کی شرطوں کا ذکر پڑھتے ہی ہیں، اس کے دلائل پڑھتے ہیں، اس کی شرح بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو مستقل ایک عنوان صدائے حجاز کے نام سے چل رہا ہے، اور الحمدللہ یہ بہترین پیش رفت ہے جامعہ کی طرف سے اور ذمہ داران کی طرف سے، اساتذہ اور مشائخ کی طرف سے، کہ انہوں نے یہ ایک بہترین عظیم الشان سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ اس کے ذریعے سے عقیدے کا، منہج کا گہرا علم آپ کو حاصل ہوگا، اور اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، عوام سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ عقیدے اور منہج کی بنیادی کتابوں کو پڑھیں، رسائل کو پڑھیں، اور پھر پختگی کے ساتھ عقیدہ سمجھیں، منہج سمجھیں، سنت سمجھیں، صحابہ کرام اور تابعین کی سیرت اور ان کی زندگی سمجھیں، تاکہ آپ جب یہاں سے پڑھ کر کے فارغ ہوں، باہر نکلیں، میدان عمل میں آئیں تو بہت اچھی طرح سے کامیابی کے ساتھ اس مشن کو اللہ کے بندوں تک پہنچا سکیں۔ تو تیسیر الالہ بشرح ادلۃ شروط لا الہ الا اللہ، شیخ عبید بن عبداللہ الجابری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں، بعض علماء نے 8 شرطیں کہا ہے۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 7 شرطیں ہیں، بعض علماء نے 8 کا ذکر کیا ہے۔ اب ابھی اگر میں سوال جواب میں ٹائم لگاؤں تو اچھا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ براہ راست داخل ہو جائیں۔ 7 شرطیں کون سی ہیں؟ ایک شعر میں اسے آپ یاد کریں، ایک شعر میں، کئی علماء نے الگ الگ انداز کے شعر کہے ہیں لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو جمع کرنے کے لیے، لیکن سب سے جو مختصر شرح ہے، شعر ہے جس میں ان 7 شرطوں کو جمع کر دیا گیا ہے، وہ ایک شعر ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم یقین، شعر ہے، یہ عربی زبان میں شعر ہے۔ علم یقین و اخلاص و صدق مع، علم اخلاص، علم یقین و اخلاص و صدق، ہے نا، و صدق مع محبت، یہ دوسری لائن ہے، وانقیاد والقبول لہا، علم یقین و اخلاص و صدق مع، دوسری لائن محبت وانقیاد والقبول لہا۔ گنو کتنی شرطیں ہو گئی؟ 7 شرطیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ علم، یقین اور اخلاص، اور اس کے علاوہ صدق، اس کے بعد محبت، اس کے بعد انقیاد، اور اس کے بعد قبول۔ یہ 7 شرطیں ہو گئی۔ 8ویں جو شرط ہے اس کو نام دیا گیا ہے اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے، یا جس کی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر کرنا۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا بھی رہے اور اس میں اخلاص بھی ہو، صدق بھی ہو، انقیاد بھی ہو، یقین بھی ہو، محبت بھی ہو، سب ہو، لیکن وہ غیر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو، قبروں پر بھی جاتا ہو، مزاروں پر بھی جاتا ہو، دیوی دیوتاؤں کے پاس بھی جاتا ہو، تو کوئی فائدہ ہوگا لا الہ الا اللہ کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے 7ویں شرط کے بعد ایک 8ویں شرط بھی ہے، 8ویں شرط بھی ہے، وہ یہی ہے اللہ کے ماں سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر کرنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ یہی طاغوت کا جو کفر ہے یہی 8ویں شرط ہے علماء کے یہاں، یہی 8ویں شرط ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ کل ما عبد من دون اللہ، کل ما عبد من دون اللہ۔ بعض علماء نے کہا وہ عنہ راض، اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تو اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جائے اگر اس کا کفر نہیں کیا جائے گا تو لا الہ الا اللہ کی گواہی کسی کام کی نہیں رہے گی۔ تو یہ 8ویں شرط ہے۔ بہرحال آئیے ہم لوگ اس بات میں اس میں داخل ہوتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے لا الہ الا اللہ کی شرطوں کا تذکرہ کیا ہے۔
یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے، پتہ نہیں آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، لیکن یہاں جو ہمارے سامنے جو کتاب ہے، اس کتاب کا جو طریقہ مصنف نے یعنی شرح کرنے والے نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے کا ہے، یعنی ایک شرط اور شرط کی دلیلیں، ایک آیت، دو آیت، تین آیت، ایک حدیث، دو حدیث، تین حدیث، جتنی بھی باتیں ایک شرط کے تحت مصنف نے لکھی ہیں، ہم نے پہلے ان آیتوں کو، حدیثوں کو لکھ دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کی تشریح کیا ہے، ایک آیت کا معنی، دوسری آیت کا معنی، تیسری آیت کا معنی، پھر اس کے بعد جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں، ایک حدیث کی شرح، دوسری حدیث کی شرح، اس طرح سے مصنف نے یہ کتاب، اس کتاب کی شرح کی ہے۔ اب پہلی جو شرط ہے لا الہ الا اللہ کی، اچھا لا الہ الا اللہ کی شرط جب کہتے ہیں تو معنی کیا ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ کی شرطیں، ہم میں سے کوئی بھی آدمی کہے لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اب ایسے اگر زبان سے وہ کہے اور یہ ساتوں شرطیں ان میں ایک ساتھ میں نہ پائی جاتی ہوں تو یہ زبان سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا کوئی فائدہ؟ ساتوں شرطوں کا ایک ساتھ میں پایا جانا ضروری ہے، ایک شرط بھی اگر نہیں ہوگی تو لا الہ الا اللہ کی گواہی ناکام، ناقابل قبول ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ ان شرطوں کا جاننا کتنا ضروری ہے کہ اگر ہم ان شرطوں کو نہ جانیں، زبان سے بولتے رہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے رہیں، زبان سے اقرار کرتے رہیں، لیکن ہمیں ان شرطوں کا پتہ نہ ہو تو پھر وہ گواہی ہماری کام کی نہ ہو۔ مثال کے طور پر آدمی زبان سے بولے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کا معنی کیا ہے اس کا علم ہی نہ ہو، علم ہو اس کے پاس لیکن اس کے معنی کا یقین نہ ہو، یقین ہو لیکن مثال کے طور پر گواہی دینے میں سچا نہ ہو، جیسے منافقین گواہی دیتے ہیں ایسی ہی گواہی دیتے ہیں، دل میں کچھ ہے زبان پر، تو یہ گواہی کسی کام کی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ آدمی زبان سے کہتا ہو لا الہ الا اللہ لیکن مخلص نہ ہو، ریاکاری کر رہا ہو، دکھاوا کر رہا ہو، لا الہ الا اللہ کی گواہی کسی کام کی ہو؟ اس لیے ہمیں ایک ساتھ میں ساتوں شرطیں جاننا ضروری ہے، اور اس گواہی کے ساتھ میں ساتوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ شرط کا معنی جانتے ہیں، جن لوگوں نے اصول فقہ پڑھا ہوگا وہ شرط کا معنی ضرور جانتے ہوں گے کہ شرط کسے کہتے ہیں، اس کی لغوی تعریف، اس کی معنوی، اس کی اصطلاحی تعریف جانتے ہوں کہ شرط کسے کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی شرط، ایسے ہم لوگ کہتے ہیں نا نماز کی شرط، نماز کی شرط زیادہ آسان ہے سمجھانے کے لیے۔ نماز کی شرطوں میں سے ایک بنیادی شرط کیا ہے؟ وضو۔ وضو شرط ہے کہ نہیں شرط؟ ایک آدمی وضو نہ کرے، بے وضو ہو، لیکن آپ کے ساتھ پوری نماز پڑھے، اللہ اکبر سے لے کر کے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، تشہد ہے، سب کچھ کرے، ساری دعائیں بھی پڑھیں اور امام کے ساتھ سلام بھی پھیر دے، لیکن بے وضو تھا، نماز ہوگی اس کی؟ سارے کام اس نے بھی کی ہے جیسے آپ نے کی ہیں، کیوں نہیں ہو رہی نماز اس کی؟ اس لیے کہ شرط اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو شرط کسے کہتے ہیں؟ شرط کا معنی عربی زبان میں ہے علامت، نشانی۔ شرط کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نشانی کے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فقد جاء اشراطها، قیامت کی اشراط آ گئی ہیں، یعنی قیامت کی نشانیاں آ گئی ہیں، اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں۔ بہرحال یہ تو شرط کا معنی ہو گیا عربی زبان میں علامت کے، لیکن اصطلاح میں کسے کہتے ہیں شرط؟ اصطلاح میں شرط کہتے ہیں اس چیز کو کہ اگر وہ چیز ہے تو دوسری چیز کا وجود ہوگا، اور اگر اس چیز کا وجود نہیں ہوگا تو دوسری چیز کا بھی وجود نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ شرط اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ چیز پائی جائے تو دوسری چیز بھی پائی جائے، اور اگر وہ چیز نہ پائی جائے تو دوسری چیز بھی نہ پائی جائے، تو اس کو اس کی شرط کہا جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں وضو نماز کی شرط ہے، تو وضو اگر پایا جائے گا تو نماز پائی جائے گی، نماز کا وجود ہوگا، لیکن اگر وضو نہ پایا جائے تو نماز کا وجود بھی، یہ ہے معنی شرط کا۔ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اسی لیے شرط کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی شرط۔ اب 7 شرطیں ہیں
اگر یہ ساری شرطیں ساتھ کے ساتھ پائی جائیں گی تو لا الہ الا اللہ کی گواہی پائی جائے گی، لا الہ الا اللہ کی گواہی صحیح مانی جائے گی، پائی جائے گی، اس کا وجود ہوگا، اس کا فائدہ ملے گا، جنت میں داخلہ، جہنم سے نجات ہے کہ نہیں، دنیا میں امن و امان، یہ سب ملے گا۔ لیکن اگر یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں پائی۔ اب اس کی کتنی شرطیں ہیں؟ 7 شرطیں ہیں۔ نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ جتنی گنتی بتاؤ گے گنانا پڑے گا، بتانا پڑے گا، یاد رکھو، سوچ کے بتاؤ کتنی شرطیں ہیں۔ لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ زیادہ وقت لگائیں، لیکن بہرحال جانے دو، ابھی فقہی مسئلے میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اتنا آپ سمجھیں کہ اگر ایک شرط ہوگی تو ایک شرط جب تک نہیں پائی جائے گی نماز نہیں پائی جائے گی، 2 شرطیں اگر ہوں گی تو دونوں کا پایا جانا ضروری ہے، دونوں کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو جتنی بھی شرطیں ہوں گی اتنی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہوگا۔ اب کلمہ لا الہ الا اللہ کی کل 7 شرطیں ہیں یا 8 شرطیں ہیں، جب تک یہ ساری شرطیں نہیں پائی جائیں گی لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں پایا جائے گا، اور یہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ یہ ہمیں بہت اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے، سب سے پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ پہلی شرط ہے علم۔ پہلی شرط ہے کیا؟ علم۔ علم۔ اب علم کے بارے میں مصنف نے کیا لکھا ہے؟ الشرط الاول، پہلی شرط العلم۔ لیکن علم کے ساتھ ساتھ میں کیا لکھا ہے؟ العلم بمعناہا نفیا و اثباتا، لا الہ الا اللہ کی گواہی کا علم ہونا، نفی کے اعتبار سے بھی اور اثبات کے اعتبار سے بھی۔ نفی اور اثبات جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ ہاں، تو نفی کے اعتبار سے بھی اور اثبات کے اعتبار سے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے۔ اب اگر آدھے کے ساتھ میں علم ہو اور آدھے کے ساتھ میں علم نہ ہو تو گواہی صحیح ہوگی؟ نہیں صحیح۔ اس لیے کیا پتہ چلا کہ شرط کے اندر شرطیں ہیں۔ شرط کے اندر کیا ہے؟ شرط کے اندر شرطیں۔ اب ایک شرط ہے علم، علم کے اندر 2 شرطیں ہیں۔ وہ علم کس کا ہونا چاہیے؟ نفی کا بھی، اور علم کس کا ہونا چاہیے؟ اس بات کا۔ آدمی کو لا الہ یہ نفی ہے، اس نفی کی شرط معلوم ہو، اسے اس کا علم ہو، لیکن اس بات کا علم نہ ہو، اس بات کا علم ہو، نفی کا علم نہ ہو، گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ تو علم دونوں کا ہونا چاہیے، علم دونوں کا، نفی کا بھی اور اس بات کا بھی، لا الہ کا بھی علم ہونا چاہیے اور الا اللہ کا بھی علم ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کی دلیل کے بارے میں مصنف نے کیا کہا تھا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پہلی دلیل کیا دی؟ علم چاہیے لا الہ الا اللہ کے لیے، یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم ہونا چاہیے۔ شروع میں نفی ہے لا الہ، یہ معنی بھی معلوم ہونا چاہیے۔ الا اللہ یہ اس بات ہے، اس کا بھی معنی معلوم ہونا چاہیے۔ میں بہت آسان لفظوں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے عزیز بہت چھوٹے بچے بھی ہیں، تاکہ ان کی بھی سمجھ میں آئے اور آپ کی بھی سمجھ میں آئے۔ تو لا الہ الا اللہ کے اندر پہلی شرط ہے علم۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ فَاعْلَمْ کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے۔ فا تو خیر عطف کے لیے لگا ہوا ہے، صیغہ کیا ہے؟ اعلم، امر کا صیغہ ہے۔ امر اگر ہے تو 2 چیزیں لازم ہیں، 3 چیزیں لازم ہیں۔ امر ہے تو عامل کوئی ہوگا اور مامور بھی کوئی ہوگا، اور امر بھی مامور بھی ہوگا۔ حکم ہے، یہ حکم دینے والا کوئی ہے، جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی کوئی ہوگا، اور جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی ضرور ہوگا۔ اب یہاں سب ہے کہ نہیں ہے؟ سب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے نا آگے؟ انہ لا الہ الا اللہ، حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ جانیے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود۔
تو اگر اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جانیے لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو آپ کی امت کے کس فرد کو لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا چاہیے؟ اس کا حکم نہیں ہوگا؟ سب کو ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو بدرجہ اولا ہے، ہم کو آپ کو سارے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کے معنی کا علم ہونا چاہیے۔ یہ ابھی صرف اور صرف متن چل رہا ہے، متن کی شرح میں داخل ہوں گے۔ ایسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا الا من شہد بالحق، الا من شہد بالحق وهم یعلمون، جو حق کی گواہی دے، کس کی گواہی دے؟ جو حق کی گواہی دے، وهم یعلمون، اور انہیں علم بھی ہو، وہ جانتے بھی ہوں۔ تو حق کی گواہی، اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ حق ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الحق، اسی لیے تو ہم لوگ نام رکھتے ہیں نا عبد الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی طرف تعبد، بندگی کا اظہار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا؟ الا من شہد بالحق، سوائے اس کے جو گواہی دے حق کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے، لیکن گواہی کیسی ہونی چاہیے؟ وہم یعلمون، گواہی دینے میں علم بھی ہونا چاہیے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس حالت میں کہ وہ جانتے بھی ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا علم بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال اس طرح سے یہ دونوں آیتیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جانیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے سچا۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کیا؟ کہ الا من شہد بالحق، جو حق کی گواہی دے، اس حال میں کہ وہ جانتے ہو گواہی کا معنی کیا ہے۔ آج کے دور میں اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور یہ مثال صرف سمجھنے کے لیے ہے، اور اس اعتبار سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ اگر دنیاوی معاملات میں گواہی دینے کی نوبت آتی ہے اور کوئی شخص بلا علم گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو معتبر نہیں مانا جاتا۔ ہر آدمی کہتا ہے بھئی آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہی نہیں، آپ کیسے گواہی دیتے ہیں اس مسئلے میں، آپ کو تو معلوم ہی نہیں، آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کون سا مسئلہ ہے، کون سا قضیہ ہے، کس بات کی گواہی دینا چاہیے، تو آپ کیسے کھڑے ہو گئے گواہی دینے کے لیے؟ میرے بھائیو، اگر دنیا کے کسی مسئلے میں گواہی دینے والا اگر نہ جانتا ہو کہ گواہی کس چیز کی دینا ہے تو اس گواہ کو معتبر نہیں مانا جاتا، غیر معتبر ہوتا ہے، اس کی گواہی کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی کوئی دے اور اسے معلوم نہ ہو کہ کس بات کی گواہی دینا ہے تو اس کی گواہی قابل اعتبار نہیں۔ آیت کریمہ کے علاوہ اللہ کے نبی کے حدیث آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی موت ہو جائے، جس کی کیا ہو جائے؟ موت ہو جائے، وهو يعلم، اس حال میں کہ اسے علم ہو، اسے کیا ہو؟ علم ہو، کس بات کا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہوگا۔ اب آیت کریمہ کے ساتھ ساتھ یہ حدیث آپ دیکھیں، بالکل صریح ہے کہ نہیں صریح؟ یہ نہیں کہا گیا جس کی موت ہو جائے اور وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ نہیں کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ جس کی موت ہو اور وہ علم رکھتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہی اس وقت معتبر ہوگی جب گواہی وہ علم کے ساتھ میں دیتا ہو، جب وہ گواہی علم کے ساتھ میں دیتا ہو۔ آج مشرکین مکہ پرانے زمانے سے لے کر کے جو لوگ بھی لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے ہیں، اس گواہی کا معنی سمجھتے ہیں، یقین مانیے وہ کبھی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کفار کی بات چل رہی، مشرکین کی۔ ابو جہل عرب کا آدمی ہے کہ نہیں؟ ابو جہل عرب کا آدمی، بعض لوگ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ابو جہل کو ابو لہب کا بھائی سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ، ایسا نہیں ہے۔ ابو لہب اللہ کے نبی کا چچا ہے بلا شبہ خاندانی اعتبار سے، لیکن ظاہر کی موت کفر پر ہوئی ہے، موت
کفر پر ہوئی ہے، اس لیے اس رشتے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل جو ہے وہ اللہ کے نبی کے خاندان کا نہیں ہے، بلکہ وہ قبیلہ بنو مخزوم کا ایک فرد ہے، قبیلہ بنو مخزوم کا ایک فرد ہے، اور پوری زندگی زیادہ تو رہا نہیں، جنگ بدر ہی میں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا اسے۔ لیکن یاد رکھیں مکے کا 13 سالہ دور اور مدینے کے 2 سال، اس دوران اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اسلام کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے۔ اب چونکہ وہ عرب تھا، وہ جانتا تھا لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اس کا مطلب میں جس کو معبود سمجھتا ہوں، میں خود یہ گواہی دے رہا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ گواہی کہاں جا رہی ہے؟ میرے اپنے معبودوں کے خلاف جا رہی ہے، میرے اپنی دیوی دیوتاؤں کے خلاف جا رہی ہے۔ اس لیے کیا کیا اس نے فوراً ہی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توحید کی گواہی کا حکم آیا، اس نے فوراً سمجھ لیا اور اس نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ کیا اس شخص نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود بنا دیا ہے؟ یہ تو بہت تعجب کی بات ہے۔ اس لیے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ لیا، اسے معلوم ہو گیا کہ اس گواہی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اس گواہی کا معنی یہ ہے کہ جتنے معبود ہیں سب جھوٹے ہیں، جتنے معبود ہیں سب کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ ہمارے ہے نا لات ہے، منات ہے، عزا ہیں، ہبل ہیں، یا اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے بتوں کی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ ابو جہل کو یہ بات معلوم پڑی کہ اس گواہی کا معنی کیا ہوتا ہے، اس گواہی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اس لیے فوراً اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور اس بات کو قبول نہیں کیا۔ فوراً اس نے اعتراض کر دیا کہ اس گواہی کا معنی یہ ہے کہ سارے معبودوں کو جھٹلانا پڑے گا، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ دیکھا، یہ ہے مسئلہ۔ وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن یہ معنی جانتے تھے اس کا معنی کیا ہے۔ آج کتنے سارے مسلمان ہیں زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے بھی ہیں، گواہی دیتے بھی ہیں، لیکن چونکہ اس کا معنی صحیح معنوں میں نہیں جانتے، اسی لیے گواہی دیتے بھی رہتے ہیں اور بہت سارے قبروں کا، مزاروں کا درشن بھی کرتے رہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ اسی لیے معنی جاننا ضروری ہے، معنی معلوم ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ زبان سے کہتے رہیں لا الہ الا اللہ اور سارے کام بھی کرتے رہیں۔ اس لیے اس کے بغیر یہ گواہی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی موت ہو جائے اس حال میں کہ وہ جانتا ہو، گواہی دیتے ہوئے جانتا ہو کہ گواہی کا معنی کیا ہے، یعنی علم کے ساتھ شہادت دیتا ہو لا الہ الا اللہ کی، اور اس کے ساتھ اس کی موت ہوئی ہو تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اس کا معنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ایک شرط پوری کرتا ہو، بقیہ 6 شرطیں نہیں پوری کرتا ہو اور جنت میں جائے گا، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ یہ ایک شرط کا بیان ہو رہا ہے، ایسے دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، 7 شرطیں یہ دلیل بتائی جا رہی ہے کہ ایک شرط علم کی ہے، علم ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم ہونا چاہیے، اور پھر دوسری شرط شامل ہو جائے گی، تیسری شرط شامل ہو جائے گی، چوتھی، ساری شرطیں شامل ہوں گی۔ جب تک 7 شرطیں ایک ساتھ میں گواہی میں نہیں پائی جائیں گی تب تک یہ گواہی صحیح نہیں۔ ایسے ہی کیا کہا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ اس گواہی کا علم ہونا چاہیے نفی کے اعتبار سے بھی اور اس بات کے اعتبار سے بھی۔ بات آ گئی، سرسری طور پر اس کا ذکر آ گیا کہ لا الہ بھی اور الا اللہ بھی دونوں کا علم ہونا چاہیے، لا الہ کا بھی اور الا اللہ کا بھی دونوں کا علم ہونا چاہیے، اس بات کا بھی اور نفی کا بھی۔ اور اس سلسلے میں بہرحال بہت سارے دلائل ہیں، اور ان تمام دلائل میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں جانے کا موقع نہیں ملے گا، اس کا معنی صرف اور صرف ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ یہاں پر اگر ہم یہ جانیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی، جو پہلی بات مصنف نے کہی ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ جانیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آیت کریمہ کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
वल्मुमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मस्वाकुम। सूरह मोहम्मद की आयत करीमा मशहूर, इसमें क्या है, इतनी आयत करीमा का टुकड़ा आपके सामने आ गया। इसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया, वस्तग़फिर लिज़ंबिका, आप अपने गुनाहों की बख्शिश मांगिए, अल्लाह से बख्शिश का सवाल कीजिए कि अल्लाह आपके गुनाह को बख्श दे। वलिलमुमिनीन वल्मुमिनात, और मोमिनों के लिए भी और मोमिना औरतों के लिए भी, सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश की दुआ कीजिए, मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। इस तरह से इसी को उलमा ने कहा कि ये अमल है। ये क्या है, अमल है। पहले इल्म है ला इलाहा इल्लल्लाह का, उसके बाद ये अमल है। तो इल्म पहले चाहिए, इल्म के पहले कोई अमल भी नहीं होना चाहिए। ना तो कुछ बोलना है इल्म से पहले और ना कुछ करना है इल्म से पहले। इसी बात को उलमा किराम ने इस आयत करीमा से साबित किया है। बहरहाल अब यहाँ पर शेख उबैद जाबरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत करीमा की तफसीर में अल्लामा इब्न सादी अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी, अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी, सादी जब कहा जाता है ना आमतौर पर, तो वो सादी फ़ारसी वाले जाने जाते हैं, लेकिन वो सादी नहीं है, ये इब्ने सादी हैं। इब्ने सादी नाम क्या है, अब्दुर्रहमान बिन नासिर, और यही बहुत चोटी के इमाम और आलिम गुज़रे हैं सऊदी अरब के अल-क़सीम के इलाके के, अल-क़सीम के इलाके के बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं और अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद रहे हैं। जिस मस्जिद में उम्र भर अल्लामा सादी पढ़ाते रहे, दर्स देते रहे, जुमे के खुतबे इरशाद करते रहे, उसी मस्जिद में अल्लामा सादी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न सादी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने खिताब, खुतबा, दर्स है ना, तदरीस, इन पूरे मिशन को अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ाया और वो भी चोटी के इमाम और आलिम की हैसियत से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये है अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी, जिनकी किताब का नाम क्या है, तयसीरुल करीमिर रहमान फ़ी तफ़सीरी बि तफ़सीरी कलामिल मन्नान। तयसीरुल करीमिर रहमान बि तफ़सीरी कलामिल मन्नान, मुख्तसर तफ़सीरों में मौजूदा दौर की बहुत अजीम शान तफ़सीर, तमाम सलफ़ी तफ़सीरों का खुलासा और निचोड़। बहरहाल यहाँ पर एक बात मुसन्निफ़ ने बड़ी अहम ज़िक्र की है, शारिह ने, मैं उसका खुलासा आपके सामने पेश कर दूँ। क्या है, कहते हैं कि अब एक पहली शर्त क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का की गवाही का इल्म होना चाहिए। अब यहाँ मसला इस शेख ने ये बयान किया है कि अल्लाह तबारक व तआला, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, ये जो हम गवाही दे रहे हैं इसका इल्म होना चाहिए, तब गवाही सही होगी। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही में जो इल्म होना चाहिए वो इल्म हासिल कैसे होगा। हम चाहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना हम जानें, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही का माना हम जानें, उसका इल्म हासिल करें, लेकिन हमें कैसे इल्म हासिल होगा, इसके रास्ते बतला रहे हैं मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह। आपको चाहिए कि इन बातों को आप ज़हन में रखें। पहली बात, ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म कैसे होगा। नंबर एक, पहली चीज़ है अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा और सिफ़ात पर गौर करना। अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात, ला इलाहा इल्लल्लाह गवाही किसकी है, अल्लाह की वहदानियत की गवाही। अल्लाह तबारक व तआला ही तन्हा सच्चा इबादत के काबिल है, उसकी गवाही है। तो इस गवाही के लिए और इस गवाही का इल्म सही मानों में हासिल करने के लिए पहला रास्ता क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा और सिफ़ात का इल्म हो। अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात में हम तदब्बुर करें, गौर करें। अल्लाह की कलाम की आयात के अल्लाह के नाम आए हैं, सिफ़ात आए हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में बहुत सारी सिफ़ात आए हैं। आखिर इन अल्लाह के नामों के मानी क्या हैं, सिफ़ात के मानी क्या हैं, हमें चाहिए कि हम इनके मानी को समझें। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में इस बात को लिखा है कि जो आदमी जितना ज़्यादा अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात को पढ़ेगा, उसके मानी को समझेगा, उस पर गौर करेगा, उतना ही ज़्यादा अल्लाह की वहदानियत का माना समझेगा और उतना ही ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करेगा। क्या कहते हैं, कहते हैं जो जितना ज़्यादा अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के मानी को समझेगा, गौर करेगा, उतना ही ज़्यादा अल्लाह की बाबत उसे इल्म होगा। वह अहब्बल्लाह ला महाला, और अल्लाह तबारक व तआला को लाजिमन महबूब बना लेगा, लाजिमन अल्लाह तबारक व तआला से बेपनाह मोहब्बत करेगा। याद रखें
یہ ہے پہلی چیز۔ اللہ کی وحدانیت کا، لا الہ الا اللہ کا معنی کہاں سے حاصل ہوگا؟ اللہ کے اسماء و صفات میں تدبر، اللہ کے افعال، اللہ تعالیٰ کے کون کون سے کام ہیں، اللہ کے کمالات، اللہ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، بزرگی، یہ ساری چیزیں جتنا وہ غور کرے گا، پڑھے گا۔ غور کرنے کا معنی کیا ہے؟ غلط فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ غور کرنے کا معنی جب آتا ہے تو آج کل کے مفکرین کی بات لوگ زیادہ سمجھتے رہے۔ غور کرنے کا ضابطہ ہے، غور کرنے کا دائرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابت خاص طور پر کوئی اجتہاد کی گنجائش نہیں۔ سمجھ رہے؟ غور کیسے کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات قرآن کریم میں آئیں۔ قرآن کریم میں اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق دوسری آیتیں کون کون سی ہیں؟ اللہ کے اسماء کا معنی دوسری آیات میں، اللہ کی صفات کا معنی دوسری آیات میں، اللہ کے اسماء و صفات کا معنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں، اور کیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اللہ کے اسماء و صفات کا معنی سمجھایا، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات سمجھایا، ویسے ہی سمجھنا ہے، وہی پڑھنا ہے، وہی سمجھنا ہے۔ اسی کا نام غور اور تدبر ہے، اسی کا نام غور اور تدبر ہے۔ غور و تدبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی قرآن کریم کی آیات کو بس اپنے کنٹرول میں لے لے اور عربی میں اس کا معنی لٹریری معنی یعنی لفظ کا معنی، جس کو ہم ڈکشنری کا معنی کہتے ہیں، لغت کا معنی، بس وہ معنی جان لے اور اس کے بعد اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائے اور جو معنی اس کے سمجھ میں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وہ معنی لوگوں کو بتانا شروع۔ یہ حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں حرام ہے۔ اور اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں، توحید باری تعالیٰ کے باب میں ہے نا، یہ تو بدرجہ اولا حد درجہ غلیظ قسم کا منکر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بہت بڑا سبب ہے لوگوں کی گمراہی کا، جتنے فرقے آپ لوگ عقیدے کی کتابیں پڑھ رہے ہوں گے، جتنے فرقے عقیدے کے باب میں گمراہ ہوئے نا، ان سب کی گمراہی کا مجموعی طور پر ایک ہی سبب ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ اپنی عقل کا، لاجک کا استعمال کر، بس۔ کسی نے انکار کیا تو اپنی عقل کا استعمال کیا، کسی نے تشبیہ دیا تو اپنی عقل کا استعمال کیا، ہے نا؟ تو معطلہ ہیں، مشبہہ ہیں، اشاعرہ ہیں، جہمیہ ہیں، کرامیہ، جتنے فرقے ہیں سب کے سب اسی لیے گمراہ ہوئے ہیں کہ سب نے اپنی عقل کا استعمال کیا۔ کیسے غور کیا، تدبر کیا؟ اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے۔ بس ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کے کلام کی آیت میں اللہ کا نام آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ کیا نام آیا ہوا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ کا نام آیا ہوا ہے هو الاول۔ کیا نام آیا ہوا؟ هو الاول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الاول ہے۔ اب الاول کا معنی اللہ کی کلام کی آیات میں کیا ہے؟ الاول کا معنی اللہ کے نبی کی حدیثوں میں کیا ہے؟ الاول کا معنی صحابہ کرام نے کیا سمجھا، تابعین نے کیا سمجھا؟ ان سب کو پڑھنا، سمجھنا، اسی میں غور کرنا، اس کا نام ہے غور کرنا۔ آزاد ہو کر کے اپنا معنی نکالنا، اسی نے گمراہ کیا ہے سب کو، ماضی میں بھی اور موجودہ دور میں بھی جو لوگ گمراہی کے راستے پر چل پڑے، اس سب کے سب اسی لیے گمراہ ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم لوگ صبح شام سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں کہ فلاں نے اپنی کتاب، تفسیر کی کتاب لکھی اور اس میں اللہ کے اسماء و صفات کا یہ معنی بدلا ہے کہ نہیں؟ سر سید احمد خان کو آپ سب جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فاؤنڈر، مؤسس۔ بہت ساری گمراہیاں ہیں، ساری گمراہی کا ایک سبب ہے لاجک، نیچریت، بس۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی ان کی گمراہی کا سبب کیا ہے؟ یہی سبب ہے۔ مودودی نے پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جنازہ نکال دیا۔ اللہ کی ذاتی صفات، اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات یا اللہ کی ذاتی فعلی صفات، ان تمام کا جنازہ کیسے نکالا؟ صرف اپنی عقل اور اپنی لاجک کی بنیاد پر۔ تو مجرد فکر کا استعمال، مجرد عقل کا استعمال کرنا، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اگر یہ دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عرش، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول فرمانا ہے۔ اگر ان تمام الفاظ کے معانی کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر دیکھتے کہ اللہ کے نبی نے اس کا معنی کیا بتلایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی کیا بتلایا ہے، صحابہ نے کیا معنی سمجھا ہے،
تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، گمراہ ہونے کا کوئی معاملہ ہوتا ہی نہیں۔ لیکن انہوں نے آزاد ہو کر کے اپنی عقل کا استعمال کیا اور پوری ڈھٹائی سے، پوری جرأت سے کیا کہا، یہ تو مانا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اکثر و بیشتر کیا لکھا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس طرح کی بات کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کی بات کرنے والے؟ اس لیے تفکر جو ہے نا، تدبر جو ہے وہ آزادانہ نہیں ہے۔ قرآن اور سنت اور صحابہ اور تابعین، طبع تابعین اور امت کے سلف کے علماء کرام کی تحریریں، ان کے بیانات، ان کے فتاوے، ان کے مسائل میں جو کچھ معنی بیان کیا گیا ہے اسی کی روشنی میں غور کرنا۔ اگر اسی دائرے میں رہتے تو یہ مسئلہ نہیں آتا۔ اب یہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں غور کرنے کے لیے آزاد ہو گئے، یہ نتیجہ۔ یہی گمراہی کی وجہ ہے موجودی کی، یہی گمراہی کی وجہ ہے اسرار کی، یہی گمراہی کی وجہ ہے، اور سارے لوگوں کی بہرحال تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ دوسری چیز کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کا علم کیسے ہوگا؟ اس کا دوسرا راستہ کیا ہے؟ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا خالق ہے، تنہا مدبر ہے۔ تو جو ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے وہی عبادت کا حقدار ہے۔ جو سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چلاتا ہے، تو ہماری عبادات کا تنہا حقدار بھی وہی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنے کے لیے دوسرا کام کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی منفرد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اسی نے تنہا پیدا کیا، اسی نے تنہا وہی تنہا دنیا کا، کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ جب وہ اکیلا ہے ربوبیت میں، تخلیق میں، تدبیر میں، تو وہ اکیلا ہے عبادت میں اور بندگی میں، اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ تیسری چیز مصنف نے کیا لکھا ہے، کیسے ہمیں معلوم پڑے گا لا الہ الا اللہ کا معنی؟ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، یہ معنی کیسے معلوم پڑے گا؟ تیسرا راستہ اس کا یہ ہے کہ ہم اس بات کو جانیں، اس بات کو جانیں کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ساری ظاہری اور باطنی نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے۔ ہم لوگوں کو جتنی نعمتیں ملی ہیں، چاہے وہ ظاہری نعمت ہو چاہے چھپی ہوئی نعمت ہو۔ ظاہری نعمت میرے بھائی، یہ زمین، آسمان، یہ بارش، یہ پانی، یہ اناج، یہ سانس، ساری چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ ظاہری نعمتیں۔ باطنی نعمتیں کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان عطا فرمایا۔ اندرونی اپنی ذات میں اگر آپ غور کریں، چھپی ہوئی نعمتیں، کتنی صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ہمیں دل دیا، دماغ دیا، سوجھ بوجھ کے لیے، ساری نعمت۔ تو ظاہری باطنی ساری نعمتیں صرف اور صرف تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو، دینی نعمتیں یا دنیاوی نعمتیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں جب ہم جانیں گے کہ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ہمیں لا الہ الا اللہ کا معنی صحیح طور میں صحیح طور پر سمجھ میں آئے گا کہ جب ساری نعمتوں کا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو یہ پیشانی کس کے سامنے جھکنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ عبادت کے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا دل جڑے گا، ہم لو لگائیں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اللہ سے وابستہ ہو جائیں گے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے، ہم کیسے لا الہ الا اللہ کا معنی جان پائیں گے، علم کیسے ہمیں ہوگا؟ چوتھا راستہ اور بڑا عظیم الشان مسئلہ ہے یہ۔ ہمیں بہت ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ کے نیک بندوں کو کہا جاتا ہے۔ ولی کی جمع ہے اولیاء، اور ولی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ محبوب، دوست، عزیز، یہ معنی ہے ولی کا، اولیاء کا۔ تو اب ولی کا لفظ جب آتا ہے، اولیاء کا لفظ آتا ہے، تو دماغ فوراً ذہن کہاں چلا جاتا ہے؟ وہی قبروں میں، مزاروں میں جو دفن کر دیے گئے ہے کہ بزرگوں کے نام، باباؤں کے نام، بس ایسا لگتا ہے کہ بس یہی پوری کیٹیگری ہے جو علماء کی فہرست میں آتی ہے۔ یہ علماء، یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، اولیاء کے اولیاء نہیں ہیں۔ ابو بکر صدیق اولیاء میں سے نہیں، عمر بن خطاب اولیاء میں سے نہیں۔ جن کے مزار بنے ہیں، جن کے آستانے بنے ہیں، جن پر بھیڑ لگتی ہے، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، پھول پتے چادریں، انہی کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کا ولی۔ ہر مومن متقی اللہ کا ولی ہے، اور جو جتنا بڑا مومن ہے، جتنا بڑا متقی ہے، اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ تو ولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو، جو اللہ کی توحید پر چلنے والے ہیں۔ آج تو کتابوں کے اندر کرامتوں کے نام پر ایسے بہت سارے اولیاء کی فہرست ملتی ہے
جن کی زندگیوں کو لکھا گیا ہے اور ان کی زندگیوں میں شرک کھلم کھلا دکھائی دیتا ہے، لیکن ان کو سب سے بڑا اللہ کا ولی مانا جاتا ہے، ان کو اللہ کا سب سے بڑا ولی مانا جاتا ہے۔ اللہ کی توحید جس کے یہاں سلامت نہیں ہے وہ ولی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، شر البریہ، روئے زمین کا سب سے بدترین انسان ہے۔ سمجھ رہے؟ تو پیمانے بدل گئے، کیونکہ توحید کا علم، لا الہ الا اللہ کے معنی کا علم لوگوں کو ہے نہیں، بس دیکھی دیکھا، سنی سنا لوگ عمل کر رہے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ چوتھا راستہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا یہ کلمہ، اس کا معنی جاننے کے لیے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، اولیاء کی، صالحین کی، متقیوں کی، نبیوں کی مدد کرتا ہے، اور مجرمین کی، کافروں کی، مشرکوں کی اور اللہ کے دین کے باغیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یاد رکھیں، ان کو ان کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ تو کون سی ذات ہے جو اپنے محبوبوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتی ہے، اور کون سی ذات ہے جو اپنے باغیوں کو سزا دیتی ہے؟ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ کہ جو ذات ہے وہی عبادت کے لائق ہے، جو ذات ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ پانچویں اور آخری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ حالانکہ اور بھی ہے، 7-8 چیزیں شیخ نے ذکر کی ہیں۔ پانچویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں سوا جتنے دیوی دیوتا، زندے مردے، انسان، جن، شیطان، ہے نا، فرشتے یا سورج، چاند، ستارے، جتنے بھی غیر اللہ پوجے جا رہے ہیں، جن کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جا رہی ہے، جن کو پوجا جا رہا ہے، ان کے بارے میں ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔ یہ کتنے ناکارے ہیں، کتنے کمزور ہیں، کتنے بے کس ہیں، کتنے بے بس ہیں، کتنے درمادہ ہیں، عاجز ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں؟ تو اس سے معلوم پڑتا ہے لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے؟ جو ہر سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہی عبادت کے قابل ہے۔ اللہ کی ماں سوا جس چیز کے لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، بھلا وہ عبادت کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں؟ پانچویں چیز۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز یہ ہے کہ جتنی کتابیں آسمان سے آئی ہیں سب یہی لا الہ الا اللہ۔ ساری کتابوں میں اسی بات کی تعلیم ہے کہ نہیں؟ سارے نبیوں کی تعلیم یہی ہے، اور ساری کتابوں کی، سارے صحیفوں کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، سب کا اسی پر اتفاق ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے؟ ساتویں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے زیادہ چنندہ بندے ہیں، سب سے زیادہ معزز، برگزیدہ، ہے نا، چہیتے بندے، وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، ہے کہ اللہ کے نبیوں سے، رسولوں سے زیادہ اللہ کے بندوں میں کوئی محبوب نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول کی گواہی کیا تھی؟ کیا کسی نبی نے، کسی رسول نے اللہ کے سوا کسی کے معبود ہونے کی گواہی دی ہے؟ سارے اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء اور رسول کی گواہی ایک جیسی ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں۔ تو اگر ہم یہ جانیں گے تو ہمیں یہ بھی معلوم پڑے، اس سے ہمیں معلوم پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ آٹھویں بات جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کائنات کی نشانیوں پر غور کر لیں اور اپنی ذات کی نشانیوں پر غور کر لیں۔ آسمان کس نے پیدا کیا؟ زمین کس نے بنائی؟ یہ سورج، چاند، ستارے کس نے بنائے؟ ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم کائنات کی نشانیوں پر غور کریں گے، اور اپنی نفسوں کی نشانیاں، ہے نا، وفی انفسکم افلا تبصرون سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم انہیں آفاق کی نشانیاں دکھائیں گے، دنیا کی، جہان کی، کائنات کی نشانیاں، اور اپنی ذات میں، نفس میں نشانیاں کیا ہیں، یہ ساری نشانیاں دکھائیں گے۔ تو ان نشانیوں پر غور کر لیں گے تو یہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل۔ یہ 8 باتیں ہیں جن سے ہمیں معلوم پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا عبادت کے قابل ہے۔ اور اسی اعتبار سے یہ سب سے پہلا جو مسئلہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا الہ الا اللہ کی گواہی میں علم کی شرط۔ علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہیں سے حاصل ہوگا۔ اور اس سلسلے کی جو حدیثیں آپ کے سامنے گزری ہیں اس کا سرسری طور پر آپ کے سامنے ذکر آ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ جو 6 شرطیں ہیں مختصراً مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ کی شرطوں کے دلائل
اور ان دلائل کی شرح اور اس کا معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ شروط لا الہ الا اللہ اور اس کے دلائل کی شرح، یہ شیخ عبید جابری رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے کی روشنی میں ہم اور آپ نے پہلی شرط پر تھوڑی سی گفتگو کی ہے، اور چونکہ ہمارے سامنے ابھی مزید 6 شرطیں بلکہ 7 شرطیں ہیں، تو یہ شرطیں ظاہر ہے کہ وقت طلب ہیں اور بہت ساری تفصیلات میں اگر داخل ہوں تو کافی لمبا وقت چاہیے۔ آپ کے پاس جو وقت ہے وہ وقت محدود ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ مختصراً جو دلائل ہیں ان دلائل پر گفتگو کر کے اور ضروری شرح کر کے آگے بڑھ جائیں اور یہ بات مکمل ہو جائے اپنے مقررہ وقت میں۔ ہمارے سامنے جو دوسری شرط ہے، الشرط الثانی، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری شرط کیا ہے؟ الیقین۔ دوسری شرط کیا ہے؟ الیقین۔ یقین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ كَمَالُ الْعِلْمِ بِهَا الْمُنَافِي لِلشَّكِّ وَالرَّيْبِ۔ یقین کا جو لفظ ہے، یقین کے لفظ کو بھی اور اس کے معنی کو بھی لوگوں نے الگ الگ استعمال کرنا شروع کیا۔ اب اتنی بڑی شرط ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی میں کہ یقین ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، آدمی زبان سے کہہ رہا ہے، دل سے اس کا یقین ہے، یقین ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یقین کے لفظ کو مختلف انداز سے لوگوں نے استعمال کیا، اور وہی ہم نے عرض کیا کہ اگر ہم ان تفصیلات میں جائیں تو وقت بہت زیادہ اس کے لیے درکار ہے۔ تو یقین کا معنی تو سب جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن لا الہ الا اللہ کی گواہی میں یقین کی شرط ضروری ہے۔ جب آدمی کہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے تو یہ گواہی ایک دم پورے یقین کے ساتھ ہے، کسی بھی طرح کا ایک ذرہ شک، شبہہ، ڈاؤٹ، کنفیوژن ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا عبادت کے قابل ہے، یہ کہنے کے باوجود بھی کسی کو ادنا بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے، یا کسی غیر کو، کسی اللہ کے علاوہ کو اس بات کا حقدار سمجھا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اونچے مقام کا مالک ہے، اس لیے فلاں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، لیکن اگر کسی اللہ کے علاوہ کے لیے وہ کام کیا جائے تو اس سے عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ابھی شروع میں پچھلے کم و بیش میں سمجھتا ہوں 25 سال پہلے مجمع ملک فہد شاہ فہد کمپلیکس جو سعودی عرب کے اندر مدینہ میں قرآن کریم کی اشاعت کا سب سے بڑا پریس ہے، عالمی سطح پر اتنا بڑا انتظام کہیں بھی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل بعض لوگ جو ہیں وہ ایران کے پرنٹنگ پریس اور ایران کی قرآن کی اشاعت اور قرآن کی طباعت کے مسئلے کو کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کی خدمات کے بغل میں لا کر کے کھڑا کریں، اس کے برابر ثابت کریں، برابر ثابت نہ کریں، زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کریں، لیکن زیادہ ثابت نہ کر سکیں تو برابر ثابت کرنے کی کوشش کریں، اور برابر نہیں تو کم از کم دوسرے نمبر کا عالمی ادارہ قرآن کریم کا ثابت کریں۔ اس کی کوشش لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں اس دور میں۔ بہرحال یہ حقیقت سے، سچائی سے دور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، لیکن یہ بات باور کرانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں تاکہ سعودی عرب کی جو یا ولی امر شاہ سلمان ابھی جو ہیں، ان سے پہلے عبداللہ رہے، ان سے پہلے مثال کے طور پر شاہ فہد رہے، جن کے نام سے وہ قرآن پرنٹنگ کمپلیکس ہے،
ان کی خدمات کو عالمی سطح پر جو مقبولیت حاصل ہے پوری دنیا میں، اور دنیا کی زندہ زبانوں میں وہاں سے قرآن کریم کے ترجمے بہت اعلیٰ معیار کے نشر ہوئے، پوری دنیا میں عام کیے گئے، اور وہ خدمات جاری ہیں بلا کسی معاوضے کے، بلا کسی روک ٹوک کے۔ اس کو کمزور کرنے، اس کو مندمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو دھندلا کرنے کی کوشش کریں، یہ ان کا ارادہ ہے، ان کا منصوبہ ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی مجمع ملک فہد سے ایک ترجمہ قرآن شائع ہوا تھا۔ آج جو ہمارے سامنے ترجمہ قرآن ہے یہ احسن البیان کے نام سے، یہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا جونا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اور اس کے اوپر حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان کے اہل حدیثوں کے بڑے علماء میں سے تھے، ان کے تفسیری حواشی۔ بہرحال اس کے پہلے جو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر شائع ہوا تھا، ممکن ہے آج بھی اس کا نسخہ کہیں بعض لائبریریوں میں یا گھروں کے اندر کہیں پایا جاتا ہو، موجود ہو۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا اس طرح کا مسئلہ آیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس آیت کریمہ کا ترجمہ ایسے ہی کیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر حاشیے میں اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یقیناً ہم عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں اور مدد اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ پھر حاشیے میں لکھا گیا کہ اگر کوئی اللہ کے اولیاء سے، صالحین سے اگر استعانت کر لے، مدد مانگ لے، تو یہ چیز اس گواہی، اس اقرار کے خلاف نہیں جائے، اس اقرار کے خلاف نہیں ہوگا۔ اس طرح سے راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ کیسا یقین ہے بھائی؟ اگر یقین ہے ایاک نعبد پر و ایاک نستعین پر، تو یہ لفظ کیسے کوئی شخص جو لا الہ الا اللہ کے معنی پر صحیح معنوں میں یقین رکھتا ہو، تو کیسے یہ بات کہہ سکتا ہے، کیسے یہ بات زبان پہ قلم سے لا سکتا ہے؟ کیا دور دور تک اس کی کوئی گنجائش سمجھ میں آتی؟ ظاہر ہے کہ زبان سے یقین کا کتنا بھی کوئی دعویٰ کرے، لیکن یہ دعویٰ صحیح معنوں میں درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لا الہ الا اللہ کے صحیح معنی پر یقین نہیں ہے۔ یقین کیا کہتے ہیں؟ کمال العلم بہا، اس گواہی لا الہ الا اللہ کی گواہی کا جو علم ہے نا، اس پر مکمل علم ہونا چاہیے، اس کا مکمل علم ہو، اور اس کا مکمل کیا ہو؟ یقین ہو۔ کہیں دور دور تک شک شبہے کی گنجائش نہ ہو۔ یہ ہے ہماری دوسری شرط لا الہ الا اللہ۔ اس سلسلے میں وہ دلیلیں جو ہمارے سامنے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ آیت کریمہ یہ دیکھیں، سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یقیناً وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے رسول پر، لیکن پھر انہیں کسی بھی طرح کا شک نہیں ہوا۔ شک کی نفی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ شک کی نفی کی جا رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے۔ تو اب جن سچے پکے ایمان والوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، اور یہ بتلا رہا ہے کہ یقیناً سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد سرے سے کوئی شک انہیں نہیں ہوا۔ اس گواہی پر، اس گواہی کے معنی پر، اس گواہی کے معنی کو سمجھنے کے بعد اس کے اقرار میں کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں، ثم لم یرتابوا، شک نہیں کیا اس کے اندر، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ آیت کریمہ میں صاف صاف کیا ہے؟ ایمان کا ذکر ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ ثم لم یرتابوا، ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک نہیں کیا، شک نہیں کیا۔ یہی ریب، یہی شک دراصل یقین کا ضد ہے، یقین کے بالمقابل ہے، یقین کے بالعکس ہے، الٹا ہے۔ اگر شک ہو گیا تو یقین چلا گیا، شک ہو گیا تو یقین چلا گیا۔ اب دیکھیے، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یقین کے لفظ کو کس طرح سے لوگوں نے غلط معلوم استعمال کی۔
वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, अपने रब की इबादत कीजिए यहाँ तक कि आपको यकीन आ जाए। यकीन के माने मौत के हैं, मरते दम तक अल्लाह ताला की इबादत कीजिए। सूफियों ने इसका इस्तिगलाल किया और कहा कि यकीन एक दर्जा है, इबादत, रियाजत, मेहनत, मशक्क़त, तपस्या करके रात रात भर, साल साल, 2-2 साल, 10-10 साल, है ना, शाख पकड़ के खड़े रहना, ऐसा करने से दर्जा बुलंद होता है। ऐसा करने से क्या होता है? दर्जा बुलंद होता है। दर्जा बुलंद होते होते एक दर्जा आता है जिसको दर्जे यकीन कहा जाता है, और दर्जे यकीन जब आ जाए तो फिर सारी इबादत की पाबंदियां खत्म हो जाती हैं। ये माना निकाल लिया। तो यकीन के लफ्ज़ का इस्तेमाल बहुत गलत लोगों ने किया है। बहरहाल यहाँ जो मसला हमारे सामने ज़ेर बहस है वो क्या है? वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की दूसरी शर्त है यकीन होना। जब आदमी ज़बान से कहे अल्लाह के सिवा तो उसे अच्छा माबूद नहीं है, तो इस चीज़ पर उसे मुकम्मल यकीन होना चाहिए। एक ज़र्रा भी शक नहीं होना चाहिए कि अल्लाह के सिवा भी कोई इसके अंदर शामिल है। जैसा कि हमने तफसीर का हवाला दिया है ना, शबीर अहमद उस्मानी साहब के तर्जमे का, तफसीर का, कि उसके अंदर साफ साफ तर्जमा ऐसे ही किया हुआ है। हाशिए में उसकी राह निकाली गई है कि औलिया और सालिहीन से मदद मांगना इस आयत करीमा के ख़िलाफ़ नहीं है, इस आयत करीमा के मज़मून के ख़िलाफ़ नहीं है। ये ज़ाहिर है कि इस बात की दलील है या तो इल्म की कमी है जो पहली शर्त है, और या फिर शक है, यकीन की कमी है। दोनों में से कोई ना कोई मसला ज़रूर है। और बकिया जो भी शर्तें आ रही उनमें से भी कोई पहलू हो सकता है कि वो शर्त मफकूद रही हो, या उस शर्त को सही मानों में, वो शर्त सही मानों में उनके यहाँ ना पाई जाती रही हो। इसीलिए इस तरह की बातें यहाँ लिखने में, सुनने में आती हैं। बहरहाल, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सच्चे ईमान वालों के लिए क्या शर्त लगाई है? सुम्मा लम यरताबू, शक नहीं किया उन लोगों ने। यानी अगर शक रहेगा तो ईमान सही नहीं होगा। अब शक वाले कौन लोग होते हैं? शक वाले कौन लोग होते हैं? मुनाफिकीन। इसीलिए आप देखिए कि अज़ाब कब्र वगैरह से मुताल्लिक़ जो रिवायतें हम लोग पढ़ते हैं, उन रिवायतों के अंदर क्या हुआ है? वल मुर्ताब, क्या आता है? मोमिन को नेमतें मिलेंगी, जन्नत, कब्र के अंदर कब्र कुशादा कर दी जाएगी और जन्नत की ठंडी हवाएं आएंगी, है कि नहीं? और क्या नाम है? अफरिशु लहू मिन फिराशी अलजन्ना, जन्नत की का बिस्तर लगा दो वगैरह। और उसके बाद अगले मरहले में क्या आया? मुनाफिक कहीं आया, मुशरिक कहीं आया, फासिक कहीं आया, मुर्ताब, शक शुबहे में रहने वाला, शक शुबहे में रहने वाला। तो उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना कि उसकी कब्र को तंग कर दिया जाएगा, तंग कर दिया जाएगा। फतख्तलिफु अदलाउहु, उसकी जिस्म की हड्डियाँ, पसलियाँ इधर की उधर, उधर की इधर हो जाएंगी। और कहा जाएगा इफ्तहू लहू बाबन इलन नार, इसकी कब्र से जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। फयातीही मिन हर्रिहा समूमिहा, उसकी गर्मी आएगी, उसकी शिद्दत आएगी, लपट आएगी वगैरह। उसके अंदर एक लफ्ज़ क्या हुआ है? मुर्ताब, शक वाला। इसका मतलब यकीन वाला नहीं। हो सकता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से कहता भी रहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता भी रहा हो, लेकिन उसके यहाँ सही मानों में यकीन कलमे तय्यबा की गवाही का ना रहा हो, शक पाया जाता रहा हो। तो ज़रूरी है सच्चे ईमान के लिए, हकीकी ईमान के लिए ज़रूरी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही में किसी भी तरह का शक दूर दूर तक न गुजरा हो। तो शक जो है, शक करने वाला कौन होता है? मुनाफिकीन में से होता है। उसे जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना उसके बारे में, ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला, ना वो इस तरफ ना इस तरफ। और अल्लाह के नबी ने फरमाया था कशातिल आइरा, इस तरह से शक शुबहा अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन के बारे में और सारी तफसीलात बयान फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का जिक्र किया गया है, सही हदीस का, और ये रिवायतें सब सही मुस्लिम वगैरह की हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह ला यल्का अल्लाह बिहिमा अब्दुन गैरु शाकिन या गैर शाकिन, हालत के एतबार से फ़ीहिमा इल्ला दखलल जन्नह। ये इतनी सी इबारत नकल की गई है एक सतर की लंबी हदीस का एक टुकड़ा है, लंबी हदीस का एक टुकड़ा है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में थे और उसके बाद अचानक उठे और उसके बाद आप चले गए और देर तक नहीं आए, तो सहाबे किराम बेचैन हो गए कि अल्लाह के नबी कहाँ चले गए। उसके बाद धीरे धीरे लोग निकल करके अल्लाह के नबी की तलाश में मतलब निकल गए। अबू हुरैरा कहते हैं सबसे पहले मैं ही वहाँ मजलिस से निकल करके फिर अल्लाह के नबी की तलाश में गया। उसका वाक़या लंबा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अंसार के
ایک باغ میں داخل ہوئی۔ اس میں خاص بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام لے کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکلے، عمر بن خطاب سے ملاقات ہوئی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت ہوئی۔ یہ بات انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلا دی۔ پھر واقعہ ہے کہ انہوں نے انہیں مارا بھی ہے نا، اور اس کے بعد پھر ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ اس میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جو اس بات کی گواہی دے، کیا کہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا یلقی اللہ بہما عبد، جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان دونوں کلموں کے ساتھ ملاقات کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس گواہی کے ساتھ، گواہی دے رہا ہے، اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، لیکن اس گواہی کے اندر شرط کیا ہے؟ کیا شرط ہے؟ غیر شاکن یا غیر شاکن، جو بھی بندہ شک کرنے والا نہیں ہوگا یہ گواہی دیتے ہوئے اللہ سے ملاقات کرے گا، یا جو بھی بندہ ان دونوں کلموں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا اور حالت یہ ہوگی کہ گواہی دیتے ہوئے اسے اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ شک کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی، محمد رسول اللہ کی گواہی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی، کیا؟ شک کرنے والا نہ ہو۔ تو جیسے اللہ کے کلام کی آیت کریمہ میں ہے ثم لم یرتابوا، ایسے اللہ کے نبی کی حدیث میں کیا ہے؟ غیر شاکن فیہما، ان دونوں کی گواہی میں شک کرنے والا نہ ہو، ایک دم یقین کے ساتھ گواہی۔ اور شک کرنے کی بات وہی ہے کہ اگر اس کلمے کی گواہی میں پورے طور پر اسے یقین نہیں ہوگا، ایک ادنا بھی شک ہوگا، تو کہیں نہ کہیں وہ بھٹکے گا، بہکے گا، دائیں طرف لوگوں کی طرف مائل ہو جائے گا، بائیں طرف مائل ہو جائے گا، اس قسم کے افکار و نظریات رکھنے والوں کی طرف اس کا رجحان ہو سکتا ہے، میلان ہو سکتا ہے۔ یا اگر یقین کے ساتھ گواہی نہیں دیا ہوگا تو لوگوں کے بہکاوے میں آ سکتا ہے، لوگوں کے بہکاوے میں ورغلانے میں وہ آ سکتا ہے۔ اسی لیے یہ شرط بہت ہی زیادہ عظیم الشان شرط ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث بھی ہے، اور آپ دیکھیے جنت کی بشارت ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا یہی لوگ سچے ہیں، جو سچے ایمان والے ہیں وہی جنتی ہیں، سچے ایمان والے ہی جنت کے حقدار ہیں۔ اور یہی بات اس حدیث کے اندر، دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما فیحجب عن الجنہ، یہ اسی روایت کے دوسرے الفاظ ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو بھی بندہ ان دونوں گواہیوں میں ہے نا یقین کے ساتھ گواہی دے رہا ہوگا، شک کرنے والا نہیں ہوگا، تو وہ جنت سے روکا نہیں جائے گا، یعنی جنت میں داخل ہوگا۔ وہی بات الا دخل الجنہ، اور یہاں کہا گیا فیحجب عن الجنہ، اسے جنت سے روکا نہیں جائے گا بلکہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بشارتیں کلمہ طیبہ کے اوپر ہیں، لیکن شرط لگی ہوئی ہے کہ یہ گواہی دینے والا یقین کے ساتھ گواہی دے رہا ہوں، شک کرنے والا نہ ہو۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث، یہاں وہ حدیث آ رہی ہے من لقیت من وراء هذا الحائط، من لقیت من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه فبشره بالجنہ۔ یہاں پر یقین کا لفظ ہے، یہاں پر یقین کا لفظ اللہ کے نبی کی حدیث میں آیا ہوا ہے۔ اب یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے لفظ میں، لم یرتابوا دو حدیثوں میں غیر شاکن، اور اس تیسری حدیث کے اندر کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ مستیقنا بها قلبہ، مستیقنا بها قلبہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف صاف فرمایا ابو ہریرہ اس دیوار کے پیچھے، اس باغ کے پیچھے، چہار دیواری کو کہتے ہیں حائط، اس کے پیچھے جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو جائے اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقت میں عبادت کے قابل نہیں ہے، لیکن اس گواہی کو کیسے دے رہا ہو وہ؟ مستیقنا بہا قلبہ۔ یہ یقین بھی کس سے ہونا چاہیے؟ دل سے یقین ہونا چاہیے۔ یقین کس سے ہو؟ دل سے۔ ایسا نہیں ہے کہ دل میں کچھ ہے اور بولنے میں کانفیڈنس، آواز تیز ہے، لوگ اس کی آواز کو سن رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی اتنی جرأت کے ساتھ بولتا ہے تو شک کی کیا بات ہے؟ تو وہ شک کہاں سے دور ہونا چاہیے؟ دل سے۔ یقین کہاں ہونا چاہیے؟ دل میں یقین ہونا چاہیے۔ تو مستیقنا بہا قلبہ، اس گواہی کے اندر اس کا دل کیسا ہو؟ یقین والا ہو، اس کا دل یقین کے ساتھ گواہی دے رہا ہو۔ فبشرہ بالجنہ، تو اسے جنت کی خوشخبری دے دو، جنت کی بشارت دے دو۔
بہرحال اس پر وہ واقعہ پورا لمبا واقعہ ہے جو میں نے وہاں آپ سے کہہ دیا، وہ حدیث یہاں پر ہے۔ بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن خطاب سب اکٹھا ہوئے جب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گواہی، اس گواہی پر یہ بشارت دینے کے لیے کہا ہے آپ نے کہ جنت کی خوشخبری دے دینا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب تصدیق فرما دی، عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو لوگ عمل کی کوشش کریں گے، ورنہ اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، ہے نا؟ روایت میں کیا فلا تفعل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کیجئے، ایسا نہ کیجئے۔ یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ جب کوئی صاحب فراست ہو، عمر بن خطاب جیسا ملہم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور جن کی موافقت میں بہت ساری آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہوں، اس سیاق میں اگر اس کو سمجھیں گے تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اس کی وجہ سے لوگ کلمے پر تکیہ کر لیں گے اور پھر نیک عمل کی کوشش جو ہونی چاہیے وہ نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ حدیث ویسے ہی ہے جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی توحید کی گواہی دے کر کے آئے گا، شرک کر کے نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس کا حق ہے، اللہ نے خود اپنے اوپر یہ حق واجب کر لیا ہے اس کے لیے کہ ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی تو حضرت معاذ نے کیا کہا؟ حضرت معاذ نے کہا افلا ابشر بہ الناس، اے اللہ کے نبی کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دوں؟ خوشخبری دے دیتا ہوں کہ اگر ایمان کے ساتھ، توحید خالص کے ساتھ، بغیر شرک کے، شرک سے پاک اگر اللہ سے ملاقات کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، عذاب سے بچو گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عذاب نہیں ہوگا تو کافی ہے، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ خوشخبری اگر لوگوں کو مل جائے گی تو لوگ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل نہیں کریں گے، عمل کی کوشش جو ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے، اس کی فکر نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا، خوشخبری نہ دو ورنہ لوگ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ سیم یہی معاملہ یہاں بھی ہے جیسے وہاں تھا، جیسا کہ علماء نے اس بات کی وضاحت کی، جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، بالکل ویسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی وہ بات آئی ہوئی ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے گنہگار ہونے کے ڈر کے مارے لوگوں کو یہ خوشخبری دے دی تھی، گنہگار ہونے کے ڈر سے۔ فأخبر به معاذ عند موته تعصما، ڈر کے مارے کہ گنہگار نہ ہو جاؤں، علم چھپانے والوں میں شامل نہ ہو جاؤں، اس لیے انہوں نے بتایا۔ بہرحال یہ خلاصہ کلام ہے اس کا کہ یہ دوسری شرط ہمارے سامنے کہ گواہی کے اندر یقین ہونا چاہیے۔ تیسری شرط جو کیا ہے کلمہ طیبہ کی اس گواہی کے اندر، وہ ہے اخلاص۔ اخلاص ایسا اخلاص جو شرک کے منافی ہو، ایسا اخلاص جو شرک کے منافی، اور شرک کے منافی چاہے وہ شرک بڑا والا شرک ہو، چاہے چھوٹا والا شرک ہو، خفی شرک ہو، جلی شرک ہو، بڑا شرک، چھوٹا شرک، خفی شرک، جلی شرک، تمام شرک سے میرے بھائیوں بچانے والا اخلاص، شرک آئے نہیں۔ اس سلسلے میں تو ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ روایتیں ہمارے سامنے آیتیں اور یہ روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بہت ساری آیتیں اخلاص سے متعلق ہیں۔ یہاں سورہ زمر کی آیت کریمہ پہلے نمبر پر ذکر کی گئی ہے، الا للہ الدین الخالص، الا للہ الدین الخالص، خبردار سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص دین ہے، خالص دین ہے۔ اللہ کے لیے دین کیسا ہونا چاہیے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کسے کہتے ہیں؟ عبادت۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کو، اللہ کے لیے خالص عبادت ہونی چاہیے۔ میرے بھائی اب یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دین خالص ہونا چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی وحدانیت کی دے رہے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس گواہی کے اندر ہم مخلص نہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، عمل سے اس کے خلاف کر رہے ہیں، زبان سے ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں اور عمل سے اس کے خلاف۔ مسجدوں میں نماز بھی پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، اگر کوئی اسلام کے خلاف، مسجدوں کے خلاف،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، صحابہ کے خلاف اگر کوئی گستاخانہ حرکت کرتا ہے تو اس کے خون میں ابال آ جاتا ہے، وہ جذباتی ہو جاتا ہے، لیکن وہی آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ہفتہ روزہ ہے نا، ہفتہ واری، یا مثال کے طور پر 15 روزہ، ماہانہ، سالانہ قبروں پر جاتا ہے، مزاروں پر جاتا ہے، آستانوں پر جاتا ہے، درشن کرتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے. تو اب یہ جو حرکت ہے، یہ جو طریقہ ہے، رویہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ رہا ہے اور یہ کام بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اعتبار کے قابل، گواہی درست نہیں ہو سکتی، صحیح نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور عمل سے شرک کا کام کر رہا ہے. تو ایسا اخلاص ہونا چاہیے اس گواہی میں کہ جو اخلاص شرک کے بالکل منافی ہے. شرک ایک ذرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک ذرہ بھی. اب کتنا باریک چھوٹا چھوٹا شرک نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کے سامنے کتاب التوحید میں اس کی ساری مثالیں آ گئی ہیں. ماشاء اللہ و شیتا بھی نہیں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اور لولا فلان لسرق البتاع، اگر فلاں نہ ہوتا تو گھر میں مال چوری ہو گیا ہو. اس طرح کا بھی کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے، ایک دم پورے طور پر خالص. تو بہرحال اخلاص ہونا چاہیے. دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، عبادت کو، دین کو، یعنی عبادت کو، وہی لا الہ الا اللہ کی جو گواہی ہے وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہونی چاہیے. عبادت کا حقدار اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، یہ اصل میں ہے. یہاں پہ بھی دیکھیے آپ کیا ہے، مخلصین لہ الدین. مخلصین کہاں گئے؟ کہیں اللہ نے فرمایا مخلصا لہ دینی، مخلصا لہ دینی. یہ سارے الفاظ قرآن کریم کی آیات کے اندر آئے ہوئے ہیں. تو بہت واضح سا مسئلہ ہے کہ اخلاص کے بغیر، اخلاص میں تھوڑا بھی اگر شائبہ ہو شرک کا، چاہے اس کے اندر معمولی سا بھی شرک ہو، تو بھی وہ اس گواہی کو مجروح کر دے گا، اس گواہی کو خراب کر دے گا. اور اگر بڑا شرک پایا جائے، ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح، ٹھیک ہے، قبروں پر، مزاروں پر، آستانوں پر لے کر کے جائے، ہے کہ نہیں؟ جانوروں کو لے کر کے جائے، بکرا لے جائے، مرغا لے جائے، کبوتر، مثال کے طور پر چڑھاوا چڑھائے، تو ایسا شخص کیا ہوگا؟ ایسا شخص شرک اکبر کا مرتکب ہوگا. اور کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اگر وہ یہ کام کرتے ہوئے مر جائے گا تو خالداً مخلداً فی النار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ دیکھیں، صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی نے خالص کا استعمال فرمایا. یہاں یہ روایت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری، مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے. اسعد الناس، ابو ہریرہ سے مروی ہے، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ. روایت میں پہلے سوال ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کی سفارش پانے والا سب سے زیادہ سعادت مند قیامت کے دن کون ہوگا قیامت کے دن جو آپ کی سفارش پائے، سعادت مند ہو جائے؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے، بعض روایتوں میں ظننت، مجھے گمان ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا. مجھے اس بات کا یقین تھا یہ سوال تم سے پہلے ابو ہریرہ کوئی اور نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم سے زیادہ حدیثوں کا حریص، شوقین اور لالچی کوئی نہیں. تم بہت شوقین ہو حدیثوں، ہمیشہ جاننا چاہتے ہو، سیکھنا چاہتے ہو، پوچھنا چاہتے ہو، اسی لیے میں جانتا تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا. بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ میری شفاعت کا ہے نا سب سے زیادہ سعادت مند وہ شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا، خالصا من قلبہ او نفسہ، اپنے دل کے اخلاص سے یا اپنے نفس کے اخلاص، دل کے اخلاص سے کہا یا اپنے
نفس کے الفاظ دونوں آئے ہوئے ہیں، تو اپنے دل کے نفس اس اخلاص سے یا یعنی اپنی جی کے اندر اخلاص ہے، اس کی طبیعت کے اندر اخلاص ہے، کہیں بھی اس کے پورے وجود کے اندر کسی بھی طرح کا شرک کا شائبہ نہیں ہے، پوری اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے وہ یہ بات کہہ رہا ہے، کوئی مقصد نہیں، کوئی دنیا، کوئی مال، کوئی اور مقصد نہیں، کوئی خوف نہیں، کسی طرح کی لالچ نہیں، کسی طرح کی کوئی چاہت نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص مال کی لالچ میں کلمہ پڑھ لے، مال کی لالچ میں کلمہ پڑھ لے، ہے نا، دولت کی لالچ میں کلمہ پڑھ لے، کسی عہدے منصب کی لالچ میں کلمہ پڑھ لے مثال کے طور پر، یا مثال کے طور پر ہے نا اسی انداز کی سوچ رکھنے والا کوئی آدمی ہو، تو ایسے شخص کی گواہی قابل اعتبار نہیں ہوگی، اس لیے کہ مخلص نہیں ہے، وہ کسی مقصد کے پیش نظر اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ ہاں یہ تو مسئلہ ہو گیا، اس کی گواہی معتبر ہے کہ نہیں معتبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، لیکن ہمارے سامنے اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اسے مسلمان سمجھیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کے دل میں اخلاص ہے کہ ریاکاری ہے، کہ دنیا داری ہے، کہ مال ہے، کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ظاہر پر حکم لگائیں، اسے مسلمان سمجھیں، اور مسلمان سمجھ کر کے جیسے سارے مسلمانوں کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں ایسے اس کے ساتھ ہی ہم بھی معاملہ کریں۔ اس سلسلے میں کئی ایک روایتوں کا تذکرہ بہرحال حدیثوں کی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس سلسلے میں وعیدیں بھی بہرحال اتری۔ تو یہ ہے خالصا من قلب، دل کے اخلاص کے ساتھ، یہ ہمارے سامنے تیسری شرط۔ حدیث کے اندر دوسری حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتبان بن مالک روایت کرتے ہیں۔ اتبان والی یہ روایت بھی لمبی روایت ہے، اتبان کی یہ روایت بھی کیا ہے؟ لمبی روایت ہے، اور اس روایت کا مطلب لمبا ہے، مسئلہ اس پر ہمیں داخل نہیں ہونا ہے، اس کے اندر جانا نہیں ہے۔ اتنی سی بات ہے کہ اس روایت کے اندر کسی نے یہ بات کی تھی کہ فلاں شخص تو منافق ہے۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی کی مجلس میں؟ فلاں شخص کیا ہے؟ منافق ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ، نہیں اس کے اوپر والی، اس کے نیچے والی، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جہنم کے اوپر حرام کر دیا ہے جو کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقت میں عبادت کے قابل نہیں ہے، اور اس گواہی میں، اس اقرار میں، اس گواہی میں یبتغی بذلک وجہ اللہ، اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، اس کو اخلاص کہا گیا، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی اور ملاوٹ نہ ہو، اللہ کے لیے مخلص ہو کر کے اس بات کی گواہی، اس بات کا اقرار کرے، جیسا کہ یہاں پر صاف صاف کیا آیا، تعبیر بدل گئی، یبتغی بذلک وجہ اللہ، اس گواہی سے اس کا مقصد کچھ اور نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہو، اللہ کی خوشنودی۔ یہاں پر وجہ کا لفظ آیا ہوا ہے، وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ، وجہ کا لفظ عربی میں ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ چہرہ، معنی ہے اس کا معنی ہے، اور معنی کیا ہے؟ چہرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، اور وجہ کے معنی چہرے کے ہوتے ہیں، ہم اس کو زبان سے باقاعدہ کہیں گے بھی اپنی زبان میں، جو بھی ہماری زبان ہو، عربی زبان میں وجہ کا جو معنی ہے وہ معنی ہم اپنی زبان میں بولیں گے، ہے کہ نہیں؟ البتہ ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو چہرے، وجہ کے معنی چہرے ہی کے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور کوئی معنی اس کا نہیں ہوتا ہے، کوئی اور معنی اگر اس کا لیتا ہے، نکالتا ہے، تو پھر اس کا مسئلہ وہی ہے جس سے پہلے بات آئی تھی کہ اپنی عقل کا استعمال کر کے اس لفظ کا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، یہ چہرہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اب اگر اس کا معنی کچھ اور لیتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے بارے میں اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے اور غلط معنی نکالتا ہے، اسی کو الحاد کہا جاتا ہے، اسی کو الحاد کہا جاتا ہے، اور بہرحال یہ حرام ہے۔ تو یہاں صاف صاف کہا گیا جو گواہی دے اللہ تعالیٰ کی کا چہرہ چاہتا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے،
یہ اس کا مقصد ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث اور نوٹ کی ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ امام نسائی نے الیوم واللیلہ، امام نسائی یہ ہے، ان کی کتاب کا نام بھی ہے الیوم واللیلہ، ہے نا، احمد بن شعیب النسائی، اور ایک دوسرے میں ہیں امام ابن سنی، امام ابن سنی کی بھی کتاب کا نام کیا ہے؟ عمل الیوم واللیلہ، ایسے ہی نام ہے اس کا بھی۔ تو عمل الیوم واللیلہ کے اندر امام نسائی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ صحابہ کرام میں سے دو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر کہے گا مخلصا بها قلبہ، دل کے اخلاص کے ساتھ جو یہ کلمہ پڑھے گا، یصدق بها لسانہ، ہے نا، یصدق بها لسانہ، اس کی زبان اس کی تصدیق کرتی، جو دل سے کہہ رہا ہے زبان سے اس کی تصدیق ہوتی ہو، الا فتق اللہ لها السماء، تو ایسی گواہی دل کے یقین، دل کے اخلاص کے ساتھ، زبان کی تصدیق کے ساتھ گواہی دینے والے کے لیے، اس گواہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو کھول دے گا، آسمان کو کھول دے گا، اتنا کھول دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بولنے والے کو دیکھے گا روئے زمین پر، وہ بندہ روئے زمین پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، لیکن آسمان کو کھول دے گا اور براہ راست اس زمین پر رہنے والے بندے کو جو گواہی دے رہا ہے اسے دیکھے گا۔ کہتے ہیں وَحُقَّ لِعَبْدٍ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَن يُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ، کہتے ہیں اس بندے کا حق ہے جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے کہ جو کچھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے۔ یہ حدیث مصنف نے ذکر کی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے اندر بھی اخلاص کا لفظ آیا ہوا ہے، اخلاص کا لفظ آیا ہوا ہے، یہی ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن الحمدللہ صحیح حدیثوں سے یہ مسئلہ ثابت ہے، اللہ کے کلام کی آیتوں سے ثابت ہے اور اللہ کے نبی کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اور یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، یہی بات راجح ہے محققین کے ہاں کہ روایت صحیح نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے سامنے چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط ہے سچائی، گواہی سچی ہونی چاہیے۔ بھائی جھوٹا گواہ اگر گواہی دے تو کوئی مانے گا اس کی گواہی کو؟ آدمی کہے گا نا جھوٹا آدمی ہے، اس کی گواہی کا کیا اعتبار ہے؟ اس لیے گواہی کیسی ہونی چاہیے؟ سچی ہونی چاہیے۔ جب دنیا کے ہر مسئلے میں گواہی سچی ہونی چاہیے تو اللہ کی توحید کی گواہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی، تنہا عبادت کے حقدار ہونے کی گواہی، تو یہ گواہی سچی ہونی چاہیے، یعنی جھوٹی گواہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور چونکہ نفاق بھی جھوٹ ہے، منافق بھی گواہی دیتا، زبان سے بولتا ہے لیکن جھوٹا ہے، دل میں کفر چھپا رکھتا ہے لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ بول کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، تو منافق بھی جھوٹا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں گواہی ایسی ہونی چاہیے جو سچی ہو، ایسی سچی کہ جھوٹ کے خلاف، جھوٹ کے منافی ہو، اور نفاق بھی کسی صورت میں اس کے اندر نہ آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں کلام کی قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، آپ دیکھیے اس میں کیا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ آیت کریمہ مشہور ہے، معروف ہے، لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے، گمان کر رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائیں، یعنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ایمان لائے ہیں، زبان سے کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، زبان سے کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا زبان سے کہنے کی بنیاد پر لوگوں کو چھوڑ دیا جائے کہ بس زبان سے کہہ دیا تو کافی ہے؟ وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے پہلے والوں کو آزمایا ہے، ہم نے ان سے پہلے والوں کو آزمایا ہے، اس لیے ان کو بھی آزمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور جان لے گا ان لوگوں کو جو اپنی گواہی میں ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، اور ان کو بھی ضرور جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ یہاں کیا آئی بات؟ جو سچے ہیں اور جو گواہی دینے میں جھوٹے ہیں۔ تو کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر ہے؟ احاط بکل شیء علم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ لیکن یہاں کیا معنی ہے؟ معنی ہے ایسے کھول دینا کہ دنیا جان جائے کہ یہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، اپنی گواہی دینے میں سچا، یہ معنی ہے، یعنی اس کے جھوٹے ہونے کو، سچے ہونے کو اپنے بندوں میں ظاہر کر دینا، اپنے بندوں میں
ظاہر کر دینا، یہ معنی ہے، ورنہ علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بھی ہر چیز کا سمجھ رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، آمنا کہنے والا، ہم ایمان لائے، یعنی گویا کی زبان سے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن ہم ان کو آزمائیں گے، جانچ پڑتال کریں گے کہ سچا ہے گواہی دینے میں یا جھوٹا ہے۔ اس کا مطلب گواہی سچی ہونی چاہیے، سچائی شرط ہے گواہی کے اندر۔ ایسے ہی یہ اگلی والی جو آیت کریمہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات بیان فرمائی۔ اس میں منافقوں کا تذکرہ آیا ہوا ہے کہ منافقین دھوکہ دیتے ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ اور دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے ہیں، تو نفاق بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نفاق کیا ہے؟ جھوٹ ہے، اور منافق جو گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ کی، وہ گواہی جھوٹی گواہی ہوتی ہے، سچی گواہی نہیں ہوتی ہے۔ سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر آپ دیکھیں تو صحیح بخاری مسلم کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، جو بھی شخص گواہی دے لا الہ الا اللہ کی، محمد الرسول اللہ کی گواہی دے، شرط کیا ہے؟ دل کی سچائی کے ساتھ، دل سے سچی گواہی دے۔ گواہی کیسی ہونی چاہیے؟ سچی گواہی ہو۔ اب زبان کا سچا اور دل کا سچا دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ زبان کا سچا اور دل کا سچا فرق ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا منافق علیم اللسان۔ مجھے سب سے زیادہ اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا ڈر ہے، جن لوگوں کا ڈر ہے، کل منافق علیم اللسان، ہر منافق جو زبان کا عالم، ہر منافق جو زبان کا عالم۔ تو زبان اچھی ہو سکتی ہے، زبان سچی بظاہر دکھائی دیتی ہے، لیکن اصل سچائی کہاں سے معلوم پڑے گی؟ دل سے۔ یہ شرط ہے، ہم نہیں جانچ سکتے، ہم پرکھ نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بندے کے بیچ کی ہے یہ گواہی۔ ہمارے سامنے کوئی زبان سے گواہی دے گا تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، ہم کسی بھی طرح سے کوئی دوسرا معنی اس کا نہیں نکالیں گے کہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھ لیا ہوگا، فلاں مقصد سے کلمہ پڑھ لیا ہوگا، نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا کہا کہ جو بھی شخص گواہی دے گا، سچی گواہی دے گا اپنے دل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دے گا، یعنی جنت کا حقدار بنا دے گا۔ تو یہ گواہی کب معتبر ہوگی؟ اسی وقت یہ گواہی معتبر ہوگی جب آدمی کی گواہی سچی ہو، دل سے سچی ہو۔ پانچواں جو ہمارے سامنے، پانچویں جو شرط ہے وہ ہے محبت۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ محبت ہے۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، یہ جو ہم اقرار کر رہے ہیں نا، ہاں، اس سے محبت ہونی چاہیے، محبت کے ساتھ گواہی دے۔ کبھی کبھی آدمی زبان سے کہہ دیتا ہے لیکن دل میں جچتا نہیں ہے، اسے دل میں اسے ناپسند ہوتا ہے۔ تو اگر دل میں ناپسند ہے تو زبان سے ایک بار نہیں 1000 بار بھی اگر گواہی دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گواہی کا اعتبار، محبت ہونی چاہیے۔ محبت اور خوشی کا اظہار ہونا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہوں، تنہا وہ عبادت کے قابل ہے، میں اس کا اعلان کر رہا ہوں، اس اعلان سے خوش ہونا چاہیے کہ میں ایک اللہ کی بندگی کرنے والا، یہ ہے اس کا معنی۔ محبت کی دلیل جو مشہور آیت کریمہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یہ آیت کریمہ بہت صاف ہے کہ آپ دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو لوگ مشرک ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کو ان لوگوں نے شریک اور ساجیدار بنا رکھا ہے، اور یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کی طرح، اللہ سے محبت کرنے کی طرح۔ اب اس کا علماء نے دو معنی لیا ہے نا، اللہ سے محبت کرنے کی طرح، کا حب اللہ، اللہ سے محبت کرنے کی طرح، جیسے مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ یہ محبت اپنے شریکوں سے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریکوں سے، یا پھر خود یہ جتنی محبت اللہ سے کرتے ہیں اس سے زیادہ محبت یہ شریکوں سے کرتے ہیں۔ دونوں معنی علماء نے لیے، پہلے والی بات زیادہ قریب ہے اور زیادہ اعلیٰ معنی دینے والی بات ہے کہ اہل ایمان کو اللہ سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ یہ مشرکین اپنے بتوں سے، دیوی دیوتاؤں سے، اپنے اولیاء اور صالحین سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔
جب اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، لا الہ الا اللہ کہا، تو اس گواہی میں محبت، بھرپور محبت، یہ ہے آیت کریمہ کا معنی۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، جو تم میں سے اللہ کے دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو لائے گا، ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ دیکھا، اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کی وحدانیت سے محبت، اللہ کی توحید کی گواہی سے محبت، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی میں محبت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ شرط نہیں پائی گئی تو گواہی درست نہیں ہوگی۔ یہ آیت کریمہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ، 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 خوبیاں ایسی ہیں کہ جس آدمی کے اندر پائی جائیں گی وہ ان 3 خوبیوں کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی شیرینی پائے گا، ایمان کی مٹھاس پائے گا، ایمان کی شیرینی پائے گا۔ کب؟ جب کسی آدمی کے اندر یہ 3 خوبیاں پائی جائیں۔ اب یہ 3 خوبیوں میں سے ایک خوبی کیا ہے؟ اور وہی بیان کرنے کے لیے حدیث یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ کیا ہے وہ خوبی؟ ایک خوبی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں اتنے محبوب ہوں، اللہ سے اتنی محبت، اللہ سے اتنی محبت، رسول سے اتنی محبت کہ اتنی محبت دنیا میں کسی اور سے نہ۔ تو محبت شرط ہے کہ نہیں شرط ہے؟ اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، تنہا ہے، تنہا عبادت کا حقدار ہے، کسی کے لیے عبادت کا کوئی چھوٹا بڑا کام ہرگز انجام نہیں دیا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو، اتنا محبوب کسی اور کو وہ نہ سمجھتا ہو، باپ ہے، ماں ہے، اولاد ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اتنی محبوب نہ ہو اس کے یہاں جتنی محبت اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک توحید کا طالب علم، توحید کی حقیقت کو جاننے والا، ایک موحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے اتنی محبت رکھتا ہے۔ تو یہ ہے حدیث، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی میں محبت شرط ہے، اس کے بغیر یہ گواہی برابر نہیں ہوگی۔ چھٹی شرط ہمارے سامنے ہے۔ چھٹی شرط کیا ہے؟ انقیاد، اور یہ بہت عظیم شرط ہے، کیونکہ یہ تو پریکٹیکل شرط ہے، عملی شرط ہے۔ انقیاد کا مطلب ہوتا ہے تابع داری کرنا۔ کیا کرنا؟ تابع داری کرنا۔ زبان سے کہا لا الہ الا اللہ، اس کا معنی جو ہے اس کو دل میں اس کی تصدیق کیا اور ساری شرطیں اس پر چلا۔ اب اس کے بعد تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام ہے کہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے دکھائے، اس کے مطابق، تقاضے کے مطابق عمل کر کے دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے قابل ہے، تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، نہ کوئی سجدہ، نہ کوئی رکوع، نہ کوئی دعا، نہ کوئی فریاد، نہ کوئی پناہ طلبی، نہ کسی بھی طرح سے کچھ بھی نہیں۔ تو کیا کہا؟ انقیاد بحقوقہا، لا الہ الا اللہ کی گواہی کے جتنے حقوق ہیں ان کے تابع ہو جائے۔ جتنے حقوق ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، گواہی دینے کے بعد جو چیزیں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان تمام کے تابع داری کرنا ہے، سب کچھ انجام دینا ہے۔ تو سارے بتوں سے، دیوی دیوتاؤں سے، اولیاء سے، صالحین سے، انبیاء سے، سورج چاند ستارہ، سب سے بائیکاٹ ہونا پڑے گا کہ نہیں ہونا پڑے گا؟ سب سے بائیکاٹ ہونا، یہ اس کا تقاضا ہے۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو زبان سے بولتا رہے، کیا فائدہ؟ انقیاد، تابع داری، یہ اس آیت اس سلسلے سے متعلق جو آیتیں آئی ہوئی ہیں ان آیتوں میں یہی بات ثابت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَانْقَادُوا لَهُ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع، اپنے رب سے رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا، اور اس کے حکم کے تابع ہو جاؤ،
اس کے حکم کے تابع ہو جاؤ، سرنڈر ہو جاؤ، جیسے حکم آئے ویسے چلو، ویسے ہی عمل کرو۔ ایسے اللہ نے نیچے دوسری آیت کریمہ میں فرمایا ممن اسلم ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا، اللہ کے تابع کر دیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی ہم سے چاہتی ہے ویسا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی اور بھی کئی آیتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث اخیر میں آئی ہوئی ہے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ یہ مشہور حدیث ہے اور اس کے صحیح ضعیف وغیرہ کے سلسلے میں اختلاف بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ میری لائی ہوئی شریعت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے بندوں کو کیا کیا دیا ہے؟ سب سے پہلے توحید دیا کہ نہیں دیا؟ توحید اور شرک سے برات اور بیزاری سب سے پہلی چیز ہے۔ اسی لیے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ کی گواہی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری لائی ہوئی چیزوں کے تابع نہ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تابعداری ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے تقاضے کی تابعداری، سنت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اعتراف اور آپ کی فرما برداری کے اعلان کے بعد اب تابع بن کر کے کنٹرول میں رہنا، سر تسلیم خم کر کے رہنا۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے گزری ہے اس حدیث کے صحیح ضعیف ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے اسے صحیح کہا ہے جس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پہلے نمبر پر ہیں، اور دیگر علماء نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور ان میں سر فہرست ایک جو سب سے بڑا نام ہے وہ حضرت امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن بہت سارے علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، جس میں کیا نام ہے امام حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے اربعون نوویہ کی شرح کی ہے جامع العلوم والحکم کے عنوان سے، انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا اور کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور پھر 1 2 3 کئی وجوہات ذکر کیا ہے۔ اور تیسرے طبقے نے علماء کے یہ کہا ہے کہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ضرور ہے، لیکن اس کے معنی کی تائید آیات سے بھی ہوتی ہے، اس کے معنی کی تائید بہت ساری حدیثوں سے بھی ہوتی ہے، تو معنی کی تائید کی وجہ سے یہ روایت قابل اعتبار ہے۔ خلاصہ کلام بھی یہی ہے کہ اگر اس کی سند صحیح ہے تو ٹھیک ہے، جیسا کہ علماء نے کہا، اور اگر سند ضعیف بھی ہے تو معنی کی تائید ہوتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر بھی مصنف نے اس حدیث کو بنیاد نہیں بنایا ہے، کئی آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد اخیر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ عمدہ نہیں ہے۔ عمدہ جانتے ہیں، اصل جس پر ڈیپینڈ ہو اس کو عمدہ کہتے ہیں، اس کو عمدہ کہتے ہیں، تو عمدہ یہ نہیں ہے، بلکہ یعنی اصل بنیاد اللہ کے کلام کی آیتیں ہیں۔ 7ویں اور آخری شرط یا اخیر سے پہلے والی شرط یہ کیا ہے؟ قبول کرنا، ماننا بھی تو چاہیے، زبان سے کہتے رہو اور مانو مت۔ آدمی زبان سے کہے مانے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی صرف زبان سے دینے سے کافی نہیں ہے، قبول کرنا ہے، یعنی اسے پورے طور پر دل میں جگہ دینا ہے اور عملی طور پر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے کلام کی کئی ایک آیتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا 2 لفظوں میں خلاصہ کیا ہے؟ پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، مشرکین مکہ، کفار مکہ، جن کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کو توحید کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن اور ہماری سمجھ میں بھی آ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم مانیں گے۔ دیکھا تو کیا ثابت ہوا کہ باپ دادوں کا حوالہ دے، کوئی خاندان کا حوالہ دے، کوئی پرکھوں کا حوالہ دے، کوئی ہے نا اولیاء کا، صالحین کا، مولویوں کا، مرشدوں کا حوالہ دے، کوئی بھی حوالہ دے کر کے اگر مانے نہیں ان کا حوالہ ان کا حوالہ دے تو بھی سمجھ لو کہ وہ کلمہ طیبہ کی گواہی میں سچا نہیں ہے۔ سچا ہوتا تو قبول بھی کرتا، مانتا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اکڑنا اترانا۔ یہاں کیا ہے؟ باپ دادوں کا حوالہ، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے۔ اللہ نے جواب دیا اس کا،
کیا ان کے باپ دادا نادان تھے، بیوقوف تھے، کم عقل تھے، نہیں جانتے تھے؟ تو ایسا انہوں نے کیا ہوگا، لیکن تم تو ایسا مت کرو، تم تو سمجھو۔ بہرحال دوسری چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ اللہ فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے تھے، یعنی اکڑتے تھے۔ کیسے مان لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں، یعنی تسلیم کرنے کے بجائے تکبر، بڑکپن، اونچا پن، انانیت، اور تسلیم کرنے سے کترانا۔ کس کا حوالہ دینا؟ یہ دیکھو، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ اکڑتے تھے محمد آپ آئے ہیں یہ پیغام لے کر کے، ہمارے ہی بیچ میں پلے بڑھے ہیں، آپ ماں بھی نہیں باپ نہیں، دونوں طرف سے آپ یتیم تھے، آج نبوت کا دعویٰ آپ نے کیا اور یہ ساری باتیں کرنے لگے۔ تو کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور ایک پاگل کے بولنے پر چھوڑ دیں؟ یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے میں اکڑ، شاعر ہے یہ، مجنون ہے، اس طرح کے طعنے دے کر کے نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ اس کے بولنے پر ہم اپنے معبودوں کو لات منات عزا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی، اللہ کے کلام کی آیتوں کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے نبی کی صحیح بخاری کی لمبی حدیث ہے، اس حدیث کے آخر میں آیا ہوا ہے علم کے بارے میں، علم کے بارے میں۔ اور علم کی بنیاد کیا ہے؟ علم توحید۔ علم کی اساس کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا علم سب سے پہلے ہے یہ۔ اب نبیوں کی دعوت کی شروعات بھی یہیں سے ہوتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے وحی لے کر کے آیا ہوں، علم لے کر کے آیا ہوں، اس کو پیش کر رہا ہوں اللہ کے بندوں کے سامنے۔ تو اللہ کے بندوں کی تین کیٹیگری ہے۔ ایک طبقہ ہے جو مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو خود قبول نہیں کرتا ہے لیکن علم کو لے لیتا ہے، اس سے کوئی اور فائدہ اٹھائے گا۔ اور ایک تیسرا طبقہ ہے جو بالکل بنجر ہے، نہ خود فائدہ اٹھائے اور نہ کوئی اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ بارش کی مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمین کی تین شکلیں ہیں۔ ایک قبول کرنے والی زمین زرخیز، ایک ہے نا قبول تو نہیں کر سکتی، جذب نہیں کر سکتی ہے لیکن پانی کو روک سکتی ہے، اسے کوئی فائدہ اٹھائے گا، کوئی پی لے گا، کوئی جانور استعمال کرے گا، کوئی کھیتی سیراب کر لے گا وغیرہ۔ اور تیسری زمین وہ ہوتی ہے جو بالکل سپاٹ ہوتی ہے، نہ جذب ہوتا ہے پانی اور نہ اس کے اندر پانی رکتا ہے، رکتا بھی نہیں ہے، جذب بھی نہیں ہوتا ہے، فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی کی بارش کی مثال دے کر کے علم کے مسئلے کو سمجھایا۔ تو آپ نے ایک بات جو کہی وہ کس کی آخر میں کیا کہی؟ وہ شخص جو میری بات کو سنتا ہے، نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت آ گئی، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ گئی لیکن اس نے اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ تو قبول ضروری ہے، قبولیت نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کی گواہی صرف زبان سے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو زبان سے بولا جائے اسے قبول بھی کرنا چاہیے، عمل میں بھی لانا چاہیے۔ یہ آخری شرط تھی، ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک شرط کیا ہے؟ الکفران من دون اللہ، الکفران بما یعبد من دون اللہ من الانداد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، وہ جاندار ہیں، وہ بے جان ہیں، ہے نا، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، کسی بھی شکل میں اللہ کے سوا جن کی پوجا کی جا رہی ہے ان سب کا انکار ہونا چاہیے۔ تو ان سب کا انکار ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی میں ان 7 شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے، تب جا کر کے لا الہ الا اللہ کی شرطیں پوری ہوں گی تو گواہی درست ہوگی، گواہی درست ہوگی تو نتیجہ خیز ہوگی۔ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نا بار بار، اللہ کے نبی نے کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ جہنم پر اسے حرام کر دے گا۔ یہ ہے اس کا نتیجہ۔ تو یہ نتیجہ اسی وقت ملے گا جب کلمے کی گواہی درست ہوگی، اور درست اس وقت ہوگی جب یہ 7-8 شرطیں اس کے اندر پائی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ جلدی میں اجرت میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شرطوں کی روشنی میں اپنی شہادت کو، گواہی کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم۔